ایوبی نے قسم کھائی تھی۔ صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر اس روز رونق تھی اور آنکھوں میں وہ چمک جسے اس کے ہائی کمانڈ کے سالار اور اس کے قریب رہنے والے سول حکام بڑی اچھی طرح پہچانتے تھے۔ اس کے چہرے پر ایسی رونق اور آنکھوں میں ایسی چمک اس وقت آیا کرتی تھی جب وہ کوئی تاریخی فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ محرم 583 ہجری مارچ 1187 عیسوی کا مہینہ تھا۔ سلطان ایوبی دمشق میں تھا۔ وہ ان تمام مسلمان امراء، حکمرانوں اور قلعے داروں کو اپنا مطیع اور اتحادی بنا چکا تھا جو صلیبیوں کے دوست بن کر اس کے خلاف محاذ آرا ہو گئے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ اہم حلب اور موصل کے والی عز الدین اور عماد الدین تھے۔ انہوں نے برسوں پر پھیلی ہوئی خانہ جنگی کے بعد سلطان ایوبی کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ ان کی فوجیں سلطان ایوبی کی مشترکہ کمان کے تحت آ گئی تھیں۔ وہ دمشق اس وقت گیا تھا جب اس نے یہ عہد پورا کر لیا تھا کہ فلسطین کی طرف پیش قدمی سے پہلے ایمان فروشوں کو گھٹنوں بٹھاؤں گا تاکہ ان میں سے کوئی بھی اس کے اور قبلہ اول کے درمیان حائل نہ ہو سکے۔ ان غداروں کو بزور شمشیر راہ راست پر لا کر سلطان ایوبی نے اپنی زبان سے یہ نہیں کہا تھا کہ فاتح ہوں۔ وہ کہا کرتا تھا کہ اسلام کی تاریخ کا یہ باب بڑا ہی شرمناک ہوگا۔ اس میں یہ واقعات بیان کیے جائیں گے کہ صلاح الدین ایوبی کا دور سیاہ دور تھا جب صلیبی بیت المقدس پر قابض تھے اور مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے۔ البتہ وہ یہ ضرور کہا کرتا تھا کہ غداروں کو اپنا اتحادی بنا کر ہم نے صلیبیوں کے عزائم تباہ کر دیے ہیں۔ اس روز دمشق میں اس نے اپنے ہائی کمانڈ سالاروں، مشیروں اور فوج سے تعلق رکھنے والے غیر فوجی حکام کو کانفرنس کے لیے بلایا تو سب نے سلطان کے چہرے پر مخصوص رونق اور آنکھوں میں وہ چمک دیکھی جو کبھی کبھی دیکھنے میں آیا کرتی تھی۔ سب سمجھ گئے کہ ان کے سلطان نے اپنی منزل کو روانہ ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس میں کسی کو شک نہ تھا کہ اس کی منزل بیت المقدس ہے۔ اب انہیں اس کی زبان سے یہ سننا تھا کہ کس روز اور کس وقت کوچ ہوگا اور کوچ کس ترتیب سے ہوگا اور راستہ کون سا ہوگا۔ میرے دوستوں، میرے رفیقوں، سلطان صلاح الدین ایوبی ٹھہری ہوئی آواز میں ان سے مخاطب ہوا۔ آپ سب یقیناً میری تائید کریں گے کہ ہم بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کے لیے تیار ہیں۔ آج میں آپ سے جو باتیں کروں گا اور آپ اپنے شکوک رفع کرنے کے لیے مجھ سے جو سوال پوچھیں گے اور جو اعتراض کریں گے وہ ہماری تاریخ ہوگی۔ ہمارے الفاظ اور ہمارے عہد تاریخ کی تحریر بنیں گے اور یہ تحریر ہماری آخری نسل تک جائے گی۔ یہ بھی نہ بھولنا کہ ہم اس دنیا میں یہ تحریر چھوڑ کر جائیں گے اور خدا کے حضور اپنے اعمال لے کر جائیں گے۔ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کے آگے اور خدائے ذوالجلال کے آگے شرمسار ہونا ہے یا سرخرو۔ فتح کی ضمانت ہم میں سے کوئی بھی نہیں دے سکتا، مگر ہم سب یہ عہد کر سکتے ہیں کہ ہم لڑیں گے، مریں گے، واپس نہیں جائیں گے۔ سلطان ایوبی نے سب کو دیکھا، اس کی نگاہیں سب پر گھومی، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کہا، میں تمہیں خوش فہمیوں میں مبتلا نہیں کروں گا، لیکن آپ میں سے کسی کے دل میں یہ ڈر ہو کہ صلیبیوں کے پاس جتنی فوج ہے ہم اس کی آدھی فوج تیار کر سکے ہیں اور ہم اتنی دور لڑنے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو یاد دلا دینا چاہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ تھوڑی سی کم نہیں بلکہ بہت کم تعداد سے کئی گنا زیادہ دشمن سے لڑے اور فتح پائی ہے۔ جنگ تعداد سے نہیں، جذبے اور عقل سے لڑی جاتی ہے۔ ایمان مضبوط ہو تو بازو، تلواریں اور دل بھی مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پاس ایمان کی کمی نہیں، عقل کی بھی کمی نہیں۔ اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں اور عقل کو استعمال کریں۔ ہم میں کوئی ایک بھی نہیں جو اپنی اور دشمن کی فوجی طاقت کا موازنہ کر رہا ہو۔ چھاپا ماروں کے سالار سالم مصری نے اٹھ کر کہا اور اپنے ساتھیوں پر نظریں دوڑائیں۔ ہر ایک نے اس کی تائید کی۔ سالم مصری نے کہا، البتہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہم بیت المقدس تک کس طرف سے اور کس انداز سے پہنچیں گے۔ احتیاط لازمی ہے۔ ہم تکبر سے گریز اور حقیقت کو تسلیم کریں گے۔ میں نے آپ کو یہی بتانے کے لیے بلایا ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں نے پیش قدمی اور جنگ کا منصوبہ آپ کے مشوروں سے تیار کیا ہے اور میں نے کئی راتوں کی سوچ کے بعد فیصلہ کیا ہے کہ ہماری پہلی منزل ہتین ہوگی۔ آپ سب ہتین کی جنگی اہمیت سے آگاہ ہیں۔ وہاں مجھے وہ زمین مل جائے گی جہاں میں صلیبیوں کو لڑانا چاہتا ہوں۔
جنگ کا یہ اصول جو میں آپ کو پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں اپنے ذہن پر نقش کر لو کہ جنگ میں آپ کی بہترین دوست وہ زمین ہے جس پر آپ دشمن کو لا کر لڑا سکتے ہیں۔ زمین ایسی منتخب کرو جو آپ کو فائدے اور دشمن کو نقصان دے۔ یہ زمین ہمیں ہتین کے علاقے میں مسیر آئے گی، بشرطے کہ آپ برق رفتاری، رازداری اور پہلکاری سے اس زمین تک پہنچ جائیں اور دشمن کو تمام فائدوں سے محروم کر دیں۔ ہتین کے علاقے میں بلندیاں بھی ہیں اور پانی بھی۔ آپ بلندیوں اور پانیوں پر قبضہ کر لیں تو سمجھ لیں کہ آپ آدھی جنگ جیت گئے، لیکن دشمن کو ایسی زمین پر لانا آسان کام نہیں۔ اگر ہمارے منصوبے کی ایک بھی کڑی پر عمل نہ ہو سکا تو سارا منصوبہ تباہ ہو جائے گا، اور تباہی ہمیں وہاں تک لے جائے گی جہاں سے واپسی ناممکن ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ ہم اس ماہ کے وسط تک دمشق سے کوچ کر سکیں گے۔ میں نے حلب اور مصر قاصد بھیج دیے ہیں، انہیں تیز رفتاری سے کم پڑاؤ کر کے فوجیں بھیجنی ہے جو ہمیں راستے میں ملیں گی۔ ہمیں اپنی تمام فوجوں کو ایک جگہ جمع کرنا ہے، باہر سے آنے والی فوج اور یہاں کی فوج کو ملا کر اور ان کے سالاروں کو مکمل منصوبہ بتا کر فوجوں کی تقسیم کرنی ہے۔ ہماری پیش قدمی فوج کے مختلف حصوں کی پیش قدمی ہوگی، ہر حصے کا راستہ الگ ہوگا۔ میں نے رازداری برقرار رکھنے کے انتظام حسب معمول کر دیا ہے۔ آپ کے سوا کسی اور کو، کسی کمانڈر اور کسی سپاہی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ہمارے جاسوس دشمن کے علاقے میں موجود ہیں، وہ دشمن کی ذرہ ذرہ سی حرکت کی اطلاعیں باقاعدگی سے بھیج رہے ہیں۔ اب ضرورت یہ ہے کہ دشمن کے ان جاسوسوں کو اندھا، بہرا اور گمراہ کر دیا جائے جو ہمارے علاقے میں موجود ہیں۔ حسن بن عبداللہ نے اس کا بھی انتظام کر دیا ہے۔ ایک بات میں آپ کو ابھی بتا دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ فوج کا ایک حصہ میرے ساتھ ہوگا جسے میں کرک لے جاؤں گا۔ سلطان ایوبی اچانک خاموش ہو گیا، اس کا سر جھک گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے سر کو جھٹکا دے کر اوپر کیا اور بولا، 4 سال گزرے میں نے ایک قسم کھائی تھی، مجھے یہ قسم پوری کرنی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی یہ قسم ایک تاریخی واقعہ تھا۔ اس نے کانفرنس میں 4 سال پہلے کا یہ واقعہ سب کو یاد دلایا۔ اس سلسلے کی پہلی کہانیوں میں تفصیل سے سنایا جا چکا ہے کہ صلیبی حکمران اخلاق اور کردار سے ایسے عاری تھے کہ مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹ لیتے تھے۔ یہ کام ان کی فوج کیا کرتی تھی۔ جن دنوں حاجیوں کے قافلے حجاز کو جاتے اور واپس آتے تھے، ان دنوں صلیبی فوج کے دستے ان قافلوں کو لوٹنے کے لیے راستوں میں گھات لگاتے تھے۔ ایک صلیبی حکمران ارنات جو اس وقت کرک میں قابض تھا، یہ کام اپنے حکم اور اپنے خاص دستوں سے کرایا کرتا تھا۔ اپنے اس جرم پر وہ ناز بھی کیا کرتا تھا اور حاجیوں کے قافلے کو لوٹ کر فخر سے اس کا ذکر کیا کرتا تھا جیسے اس نے مسلمانوں پر بہت بڑی فتح حاصل کی ہو۔ اس کی اس رہزنی کا ذکر صرف مسلمان مورخوں نے ہی نہیں کیا، یورپی مورخوں نے تفصیل سے لکھا ہے کہ وہ قافلوں کو لوٹنے کا انتظام کس طرح کیا کرتا تھا۔ 1183 اور 84 عیسوی میں اس کے ایک دستے نے حجاز سے مصر کو واپس جانے والے حاجیوں کے ایک قافلے پر حملہ کیا اور لوٹ لیا تھا۔ ایک مصری وقائع نگار محمد فرید ابو حدید نے لکھا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کی بیٹی بھی اس قافلے میں تھی، لیکن اور کسی مورخ یا اس وقت کے وقائع نگار نے یہ نہیں لکھا کہ اس قافلے میں سلطان ایوبی کی بیٹی تھی۔ قاضی بہاؤالدین شداد کی ڈائری مستند دستاویز ہے کیونکہ وہ ان واقعات کا عینی شاہد ہے۔ البتہ ایک اشارہ ایک وقائع نگار کی تحریر سے ملتا ہے جو اس طرح ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اطلاع ملی کہ ارنات کی فوج نے مصر کے ایک قافلے کو لوٹ لیا ہے، تو سلطان ایوبی کی غضبناک اور گرجدار آواز سنائی دی تھی، وہ میری بیٹی تھی، میں اس کا انتقام لوں گا، وہ میری بیٹی تھی۔ قافلے میں کوئی نوجوان لڑکی تھی جسے صلیبی اٹھا لے گئے تھے۔ سلطان ایوبی نے اسی وقت قسم کھائی تھی، ارنات کو میں آج سے اپنا ذاتی دشمن سمجھتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں کہ اس سے اپنے ہاتھوں انتقام لوں گا۔ سب جانتے ہیں کہ ان کے سلطان نے اس انداز اور اس لب و لہجے میں کبھی بات نہیں کی۔ وہ بھڑک کر بات کرنے اور بڑ مارنے کو پسند نہیں کرتا تھا، اس کی ہر بات فیصلہ ہوا کرتی تھی۔ اس نے جب انتقام کی قسم کھائی تو سب سمجھ گئے کہ یہ سلطان کا عزم اور فیصلہ ہے۔
یوں تو ہر صلیبی حکمران اسلام کا دشمن تھا، لیکن ارناط اسلام کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا رہتا تھا۔ مسلمان قیدیوں کو سامنے کھڑا کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ دشنام ترازی کرتا اور کہا کرتا، بلاؤ اپنے رب کعبہ کو تمہاری مدد کرے، پڑھو اپنے رسول کا کلمہ کہ تم آزاد ہو جاؤ۔ اور وہ قہقہے لگایا کرتا تھا۔ اس کی اس عادت سے سلطان ایوبی بھی واقف تھا، اس لیے وہ ارناط کا جب نام لیتا تو نفرت کا بھرپور اظہار کیا کرتا تھا۔ آج 4 سال بعد سلطان ایوبی جب صلیبیوں کے خلاف فوج کشی کی ہدایات اپنے سالاروں کو دے رہا تھا تو اس نے یہ سارا واقعہ یاد دلا کر کہا، اس بدبخت کافر ارناط سے مجھے اپنے ہاتھوں سے انتقام لینا ہے۔ اللہ مجھے یہ موقع اور ہمت عطا فرمائے کہ میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا انتقام لے سکوں۔ اس نے سالاروں کو مزید ہدایات دیتے ہوئے کہا، مجھے امید ہے کہ ہم 3 ماہ بعد اس موسم میں حتین کے علاقے میں پہنچیں گے جب سورج کے شعلے پانی کے قطروں کو ریت کے ذروں میں بدل دیتے ہیں، اور جب ریت کے یہ جلتے ہوئے ذرے انسانوں کو بھون ڈالتے ہیں، اور جب ریگزار میں سراب اور آسمانوں کو اٹھنے والے ریت کے بگولوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ میں صلیبیوں کو اس وقت لڑاؤں گا جب سورج سر پر ہوگا، صلیبی لوہے کی خوردوں اور زرہ بختر میں جل جائیں گے۔ لوہے کا جو لباس وہ تیروں، تلواروں اور برچھیوں سے بچنے کے لیے پہنتے ہیں، وہ ہر صلیبی کا اپنا اپنا جہنم بن جائے گا۔ مورخوں اور جنگ کے یورپی ماہرین اور مبصروں نے سلطان ایوبی کے اس اقدام کی تعریف کی ہے کہ اس نے جنگ کے لیے جس موسم کا انتخاب کیا وہ جون جولائی کے دن تھے، جب ریگزار بھٹی سے نکالی ہوئی سل کی طرح گرم ہوتا تھا۔ صلیبی فوجی آہنی چادروں کے لباس میں محفوظ ہوتے تھے۔ اس کے نائٹ سردار سر سے پاؤں تک زرہ بختر میں ملبوس ہوتے تھے۔ تیر اور تلوار کا ان پر کچھ اثر نہیں ہوتا تھا، مگر سلطان ایوبی نے لوہے کا یہ لباس ان کی بہت بڑی کمزوری بنا دیا تھا۔ ایک تو وہ چھاپا مار قسم کی جنگ لڑتا تھا، تھوڑی سی نفری سے پہلوؤں پر برق رفتار حملے کرتا اور حملہ آور دستے ضرب لگا کر وہاں رکتے نہیں تھے۔ اس چال سے صلیبی فوج کو پھیلنا پڑتا اور رفتار تیز کرنی پڑتی، لیکن زرہ بختر کا وزن رفتار اتنی نہیں ہونے دیتا تھا جتنی سلطان ایوبی کے دستوں کی ہوتی تھی۔ سلطان ایوبی نے زرہ بختر کا دوسرا توڑ یہ سوچا کہ وہ اس وقت جنگ شروع کرتا تھا جب سورج سر پر اور ریگستان شعلہ بنا ہوتا تھا۔ زرہ بختر تندور کی طرح تپ جاتی تھی، پیاس سے جسم خشک ہوتا تھا، اور پانی پر سلطان ایوبی جنگ سے پہلے قبضہ کر لیتا تھا۔ ریگستان کی جھلسا دینے والی تپش اسلامی فوج کے لیے بھی دشواریاں پیدا کرتی تھی، لیکن اس کے لباس ہلکے پھلکے ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ سلطان ایوبی کی ٹریننگ بڑی سخت تھی۔ وہ گھوڑوں، اونٹوں اور تمام فوج کو لمبے لمبے عرصے کے لیے ریگستان میں رکھتا اور خود بھی ان کے ساتھ رہتا تھا۔ اس نے فوج کو بھوکا پیاسا رہنے کی ٹریننگ بھی دے رکھی تھی۔ رمضان کے مہینے میں وہ ٹریننگ اور جنگی مشقیں زیادہ کیا کرتا اور کہا کرتا تھا کہ اس مبارک مہینے میں خدائے ذوالجلال اپنے ہاتھوں ہماری تربیت کرتے ہیں۔ جسمانی ٹریننگ کے علاوہ اس نے سپاہیوں کی ذہنی بلکہ روحانی تربیت کا بھی انتظام کر رکھا تھا۔ سپاہیوں کو یہ ذہن نشین کرایا جاتا تھا کہ وہ اللہ کے سپاہی اور دین اسلام کے محافظ ہیں، کسی بادشاہ یا سلطان کی فوج کے ملازم نہیں۔ وہ مال غنیمت سپاہیوں میں تقسیم کرتا تھا، لیکن انہیں تاثر یہ دیا جاتا تھا کہ جنگ مال غنیمت کے لیے نہیں لڑی جاتی، اور مال غنیمت جہاد کا انعام بھی نہیں، انعام اللہ دیتا ہے۔ سب سے بڑی چیز غیرت تھی جو اس نے ساری فوج میں پیدا کر رکھی تھی۔ وہ سب سے زیادہ ذکر ان مسلمان لڑکیوں کا کرتا تھا جنہیں صلیبی اٹھا لے جاتے تھے، اور ان خواتین کا بھی جو صلیبیوں کے مقبوضہ علاقوں میں صلیبیوں کی درندگی کا شکار ہو رہی تھیں۔ قوم کے شہیدوں کو اور قوم کی مظلوم بیٹیوں کو بھول جانے والی قوم کی قسمت میں کفار کی غلامی لکھ دی جاتی ہے۔ یہ الفاظ سلطان ایوبی کی زبان پر رہتے تھے۔ وہ سپاہیوں میں گھومتا پھرتا رہتا تھا، ان کی گپ شپ اور ان کے کھیل کود میں شامل ہو جایا کرتا تھا۔ ان سے وہ کہا کرتا تھا، انتقام فوج لیا کرتی ہے، اگر فوج نے فرض ادا نہ کیا تو اس کے لیے اس دنیا میں بھی ذلت ہے اور اگلی دنیا میں بھی۔ سامنے صلیب الصلبوت رکھی تھی اور اس کے پاس اس صلیب کا محافظ کھڑا تھا۔
جو اقرا کا بڑا پادری تھا۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق یہ وہ اصل صلیب تھی جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس 24 صلیب پر ابھی تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خون کے نشان موجود ہیں۔ اسے صلیب اعظم بھی کہتے تھے، اسی لیے اقرا کا پادری محافظ صلیب اعظم کہلاتا تھا، اور اس کا حکم بادشاہوں کے حکم سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ بادشاہ بھی اس کے حکم کے پابند ہوتے تھے۔ عیسائیوں اور یہودی لڑکیوں کو اسی کی اجازت سے مسلمانوں کے علاقوں میں جاسوسی، کردار کشی اور نظریاتی تخریب کاری کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ جو لڑکی اس کام کی ٹریننگ مکمل کر کے باہر بھیج دی جاتی، اسے صلیب کا محافظ اعظم اپنی دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا کرتا تھا۔ ان لڑکیوں میں صلیب الصلبوت پر ہاتھ رکھوا کر وفاداری کا اور صلیب کو دھوکہ نہ دینے کا حلف لیا جاتا تھا۔ ایسا ہی حلف صلیبی فوج کے ہر افسر اور ہر سپاہی سے بھی لیا جاتا تھا۔ اس کے بعد ایسی ہی ایک چھوٹی سی صلیب ان کے گلے میں لٹکا دی جاتی تھی۔ ناصرہ کے مقام پر صلیبی حکمران جمع تھے۔ ان میں گئی آف لوزینان، ریمانڈ آف تریپولی، گرینڈ ماسٹر گریٹ، ماؤنٹ فریت، ہمفرے آف توران، امارنک اور شہزادہ ارنات آف کرک قابل ذکر ہیں، اور وہاں اقرا کا پادری محافظ صلیب اعظم بھی موجود تھا۔ ان کے لیے جو شامیانے اور قناتیں لگائی گئی تھیں وہ کپڑوں کا ایک خوشنما محل تھا۔ محل کی طرح اس کے کمرے، برآمدے اور غلام گردشیں تھیں۔ رنگا رنگ روشنی والے فانوسوں کی روشنی سے اسے مرمر اور خارا محلات سے زیادہ حسین بنا رکھا تھا۔ اس کے ارد گرد رہائشی شامیانوں اور قناتوں کے کمرے تھے، اور ان کے ارد گرد صلیبی نائٹوں کے خیمے اور ان کی فوج کے منتخب دستے خیمہ زن تھے۔ شراب کے مٹکوں کے ساتھ ان حسین اور دلکش لڑکیوں کی کچھ تعداد بھی موجود تھی، جن کا طلسماتی حسن اور شوخیاں بھائی کو بھائی کا اور باپ کو بیٹے کا دشمن بنا دیتی تھیں۔ ایک شامیانے تلے جس پر پختہ محل کے کمرے کا گمان ہوتا تھا، صلیب الصلبوت رکھی ہوئی تھی، اور اس کے پاس اقرا کا پادری کھڑا تھا۔ اس کے سامنے صلیبی حکمران اور اس کے جرنیل اور منتخب نائٹ بیٹھے تھے۔ سب کو معلوم تھا کہ یہ ایک تاریخی اجتماع ہے اور تاریخ کا ایک نیا باب لکھا جانے لگا ہے۔ اس باب کا عنوان تھا، صلاح الدین کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دو۔ صلیب کے محافظوں، اقرا کے پادری نے کہا، یہ ہے وہ صلیب جس پر تم سب نے ہاتھ رکھ کر حلف اٹھایا تھا۔ آج یہ صلیب تمہارے سامنے اس لیے اقرا سے لا کر رکھی گئی ہے کہ اس کے ساتھ تم نے جو عہد کیا تھا وہ تمہارے دلوں میں تازہ ہو جائے۔ اب تمہیں ایک خون ریز اور فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار ہونا ہے۔ یہ جنگ تمہیں لڑنی ہے۔ تم سب جنگجو ہو، جرنیل ہو، تمہاری عمر میدان جنگ میں گزر گئی ہے۔ میں اس میدان کا آدمی نہیں ہوں، میں تمہارے مذہب کا پیشوا ہوں۔ میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی کو شکست دے کر دنیائے عرب پر صلیب کی حکمرانی قائم کرنی ہے۔ یروشلم تو ہے ہی ہمارا، یہ مت بھولو کہ مکہ اور مدینہ پر بھی قبضہ کرنا ہے، اور اس مقدس صلیب کو مسلمانوں کے خانہ کعبہ کے اوپر رکھنا اور اسے یسوع مسیح کی عبادت گاہ بنانا ہے۔ یاد رکھو کہ تم مدینہ سے 3 میل دور تک پہنچ گئے تھے، مگر مسلمانوں نے تمہیں اس سے آگے نہ بڑھنے دیا۔ تمہیں بھی اسی جنون سے لڑنا ہے جس جنون سے مسلمان اپنے کعبے کی تحفظ کے لیے لڑے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کی نظریں یروشلم پر لگی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بیت المقدس ہے اور یہاں ان کا قبلہ اول ہے۔ اگر اسے یروشلم کو بچانا چاہتے ہو تو نظریں مکہ پر رکھو۔ ذہن میں یہ یاد رکھو کہ ہماری جنگ صلاح الدین ایوبی سے نہیں، یہ صلیب اور اسلام کی جنگ ہے۔ یہ 2 مذہبوں کی، 2 عقیدوں کی جنگ ہے۔ یہ جنگ ہم نہ جیت سکے تو ہماری اگلی نسل لڑے گی۔ وہ اسلام کا خاتمہ نہ کر سکی تو اس سے اگلی نسل لڑے گی، تاکہ دونوں میں سے ایک مذہب ختم ہو جائے گا۔ خاتمہ اسلام کا ہوگا اور ساری دنیا پر صلیب کی حکمرانی ہوگی۔ ہم نے مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے دوسرے طریقے بھی اختیار کیے ہیں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ تم سب کو یاد ہوگا کہ ہم اس مہم میں کتنی لڑکیاں ضائع کر چکے ہیں۔ ہم بے شمار دولت اور اسلحہ بھی ضائع کر چکے ہیں، جو مسلمان امراء کو صلاح الدین ایوبی کے خلاف دیتے رہے ہیں۔ ہم نے ان لڑکیوں اور زر و جواہرات سے یہ حاصل کیا ہے کہ مسلمانوں میں شراب اور عیاشی کی عادت پیدا کر دی۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ ہم 6-7 سال انہیں آپس میں لڑاتے رہے۔
ان کی اس خانہ جنگی سے ہم نے یہ فائدہ ضرور اٹھایا کہ مسلمانوں کی جنگی قوت خاصی حد تک ضائع کر دی ہے، اور سلطان ایوبی کی بہترین اور تجربہ کار سپاہی اور ان کے کمانڈر خانہ جنگی میں مروا دیے ہیں۔ اس خانہ جنگی سے ہم نے یہ فائدہ بھی اٹھایا ہے کہ 7-8 سال صلاح الدین ایوبی کو اس کے اپنے علاقے سے باہر نہیں نکلنے دیا۔ اس عرصے میں ہم نے جنگی تیاریاں مکمل کر لیں اور یروشلم کا دفاع اتنا مضبوط کر لیا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کے لیے ان راستوں تک پہنچنا جو یروشلم کو جاتے ہیں ناممکن ہو گیا ہے، مگر اس نے وہ کیفیت بھی حاصل کر لی ہے جو ان کی خانہ جنگی سے پہلے تھی۔ حلب اور موصل کی فوجیں بھی اس کے ساتھ مل گئی ہیں، تمام مسلمان امرا اس کے حامی ہو گئے ہیں۔ مظفر الدین اور ککبوری جیسے سالار جو اس کے خلاف لڑے اور ہمارے دوست بن گئے تھے اس کے پاس چلے گئے ہیں۔ غداروں کو اس نے اتنا کمزور اور بے بس کر دیا ہے کہ وہ اب ہمارے کسی کام کے نہیں رہے۔ اب کوئی مسلمان حکمران ایسا نہیں رہا جو صلاح الدین ایوبی پر عقب سے حملہ کرے۔ ہم نے حشیشین کو بھی آزما دیکھا ہے، وہ 4-5 قاتلانہ حملوں میں بھی اسے قتل نہیں کر سکے۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ کار اور کوئی حل اور راستہ نہیں رہا کہ ہم مل کر سلطان صلاح الدین ایوبی پر یلغار کریں، لیکن اپنے جرنیلوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ حملے میں پہل اسے کرنے دیں۔ اس کی مجھے 2 وجوہات بتائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ اپنی فوجوں کو اتنی دور نہیں لے جانا چاہیے کہ رسد کے راستے مسدود اور خطرناک ہو جائیں، اور دوسری وجہ یہ کہ سلطان ایوبی جس طریقے کی جنگ لڑتا ہے اس سے ہمیں اپنی فوج دور دور تک پھیلانی پڑتی ہے۔ اب جب کہ دشمن کے علاقے میں ہمارا کوئی حامی نہیں رہا، اس لیے ہمیں حملے کا خطرہ سوچ سمجھ کر مول لینا چاہیے۔ ہمیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ جاسوسوں کی اطلاع کے مطابق سلطان صلاح الدین ایوبی یروشلم کی طرف پیش قدمی کا فیصلہ کر چکا ہے۔ یہ تمہیں دیکھنا ہے کہ اس کی پیش قدمی کا راستہ کون سا ہوگا، اور وہ سیدھا یروشلم کی طرف آئے گا یا کیا کرے گا۔ ہمیں یہ حقیقت تسلیم کرنی چاہیے کہ ہم اکیلے اس کے خلاف نہیں لڑ سکتے۔ اب تم متحد ہو گئے ہو۔ صلیب اعظم کو یہاں اٹھا لانے کا مقصد یہ ہے کہ تم سب ایک ہی بار صلیب پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھاؤ کہ تم دشمن کے خلاف ایک جان ہو کر لڑو گے، اور ذاتی رنجشوں اور ذاتی مفادات کو نظر انداز کر کے متحدہ مفاد کے لیے لڑو گے، اور یہ مفاد صلیب اعظم اور یسوع مسیح کے عقیدے کا ہوگا، اور تم سب اسلام کے خاتمے کے لیے لڑو گے۔ سب اٹھے، انہوں نے صلیب پر ہاتھ رکھے، اور اقرا کے پادری نے حلف کے جو الفاظ کہے وہ سب نے دہرائے۔ دوسرے دن سب بہت دیر سے جاگے۔ رات جب پادری نے انہیں چھٹی دی تو وہ شراب اور رقص میں مگن ہو گئے۔ وہ اپنی اپنی پسند کی لڑکیاں ساتھ لائے تھے۔ اس کے حسن و جمال، نیم عریان جسموں، کھلے بکھرے ہوئے ریشمی بالوں، ناز و ادا اور شراب نے اس خطے کو جنت ارضی بنائے رکھا۔ دوسرے دن کا سورج طلوع ہو چکا تھا، مگر صلیبیوں کے اس شاہانہ کیمپ میں نیند نے موت کا سکوت طاری کر رکھا تھا۔ شہزادہ ارنات کے خیمے سے ایک جوان سال لڑکی نکلی۔ بہت ہی خوبصورت اور لمبے قد کی لڑکی تھی۔ اس کا رنگ دلکش تھا اور اس کی آنکھوں میں سحر تھا، لیکن یہ رنگ اور یہ آنکھیں صلیبی یا یہودی لڑکیوں جیسی نہیں تھیں۔ یہ سوڈان، مصر یا دمشق جیسے علاقوں کی پیداوار معلوم ہوتی تھی۔ اس کے حسن کی یہی ضمانت کافی تھی کہ ارنات اسے اپنے ساتھ لایا تھا۔ اسے دیکھ کر ایک بوڑھی خادمہ دوڑتی اس تک پہنچی۔ وہاں جو فوج ان حکمرانوں کے ساتھ گئی تھی اس کی اتنی نفری نہیں تھی جتنی تعداد نوکروں اور نوکرانیوں کی ساتھ تھی۔ اس لڑکی کو ارنات پرنسس للی کہا کرتا تھا۔ وہ شکل و صورت اور قد سے شہزادی ہی لگتی تھی۔ اس نے خادمہ سے کہا کہ صرف میرے لیے ناشتہ جلدی لاؤ اور بھگی تیار کرو، میں اس علاقے کی سیر کو جا رہی ہوں۔ ارنات گہری نیند سویا ہوا تھا، اسے جاگنے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ وہاں تو صرف پادری صبح سویرے جاگا اور عبادت کر کے پھر سو گیا تھا۔ للی کے لیے کوئی کام نہیں تھا۔ ناشتہ آنے تک وہ تیار ہو گئی، اور جب ناشتہ کر چکی تھی تو بھگی آ چکی تھی۔ یہ 2 گھوڑوں کی خوبصورت بھگی تھی۔ کرک سے ارنات کے ساتھ وہ اسی بھگی میں آئی تھی۔ بھگی میں بیٹھنے سے پہلے اس نے بھگی بان سے کہا، یہ علاقہ بہت خوبصورت لگتا ہے،
میں سیر کے لیے جانا چاہتی ہوں، تم اس جگہ سے واقف تو نہیں ہوگے؟ اچھی طرح واقف ہوں شہزادی محترمہ، بھگی بان نے جواب دیا۔ اگر آپ سیر کے لیے جانا چاہتی ہیں تو میں کمان اور ترکش لیے چلتا ہوں، آپ شکار بھی کھیل سکتی ہیں۔ یہاں ہرن زیادہ تو نہیں، لیکن کہیں نظر آ جاتے ہیں، خرگوش عام ہیں، پرندے ہیں۔ للی نے مسکرا کر کہا، کیا تم مجھے تیر انداز سمجھتے ہو؟ جاؤ لے آؤ۔ کوئی مشکل نہیں، بھگی بان نے کہا، آپ لڑائی پر تو نہیں جا رہی؟ شکار پر چلایا ہوا تیر خطا ہو گیا تو کیا ہو جائے گا؟ وہ دوڑتا گیا اور کمان اور ترکش اٹھایا۔ بھگی خیمہ سے بہت دور چلی گئی۔ یہ خطہ سرسبز تھا، درخت بھی خاصے تھے اور اونچی نیچی ٹیکریاں تھیں۔ مارچ اپریل کے دن تھے، بہار کا موسم تھا، اس سے یہ خطہ اور زیادہ خوبصورت ہو گیا تھا۔ بھگی آہستہ آہستہ چلی جا رہی تھی۔ ایک جھنڈ کے نیچے للی کے کہنے پر بھگی رک گئی اور وہ اتری۔ اس کا بھگی بان سیبل نام کا عیسائی تھا اور انہی علاقوں کا رہنے والا تھا۔ اس کی عمر 30 سال سے کچھ اوپر ہوگی، خوبرو اور دراز قد جوان تھا، اسی لیے اسے ارنات نے بھگی کے لیے منتخب کیا تھا۔ للی کو بھی یہ آدمی پسند تھا، زندہ دل اور فرمان بردار تھا۔ للی جب ارنات کے پاس آئی، اس سے 1 سال بعد سیبل ان کے پاس آیا تھا۔ مسلمانوں کی سرحد کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ للی نے بھگی سے اتر کر پوچھا۔ جہاں تک کسی کی فوج پہنچ کر ڈیرے ڈال دے وہ ان کی سرحد بن جاتی ہے۔ بھگی بان نے جواب دیا، میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ یہاں سے 8-10 میل دور سمندر کی طرح ایک وسیع جھیل ہے جس کا نام گیلیلی ہے۔ اس کے کنارے تبریہ نام کا ایک قصبہ ہے، اس سے کچھ ادھر ہتین نام کا ایک مشہور گاؤں ہے۔ اس جھیل سے آگے سے مسلمانوں کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی مسلمانوں کا علاقہ یہاں سے دور نہیں۔ للی نے کہا، کیا ہم بھگی پر جھیل تک جا سکتے ہیں؟ ہم کرک سے بھگی پر آئے ہیں، سیبل نے کہا۔ جھیل تو قریب ہے، یہ 2 گھوڑے بغیر تھکے وہاں تک پہنچا سکتے ہیں۔ للی نے بچوں کی طرح اسے راستہ پوچھنا شروع کر دیا اور بھگی بان زمین پر لکیریں ڈال کر اسے راستے سمجھانے لگا۔ دمشق کو بھی راستہ جاتا ہوگا؟ للی نے پوچھا۔ بھگی بان نے اسے دمشق کا راستہ سمجھا دیا۔ للی نے ترکش سے تیر نکالا اور درختوں میں پرندے دیکھنے لگی۔ اس نے ایک پرندے پر تیر چلایا جو خطا گیا۔ للی نے قہقہا لگایا۔ بھگی بان نے اسے شست لینے کا طریقہ سمجھایا۔ اس نے کچھ تیر ادھر ادھر چلائے۔ اور آگے چلو، للی نے بھگی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس جگہ چلو جہاں ہرن ہوں، میں ہرن کو تو مار لوں گی۔ سیبل اسے 1.5-2 میل دور لے گیا۔ ایک جگہ بھگی روک کر اس نے کہا کہ تھوڑی دیر انتظار کریں، شاید کوئی ہرن یا خرگوش نظر آ جائے۔ وہ خود ایک طرف کو چل پڑا۔ کوئی 20 قدم دور ایک درخت تھا، سیبل اس کے ساتھ کندھا لگا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ شہزادی للی کے لیے ہرن یا خرگوش دیکھ رہا تھا۔ للی کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ للی نے کمان میں تیر ڈالا اور سیبل کی پیٹھ کا نشانہ لیا۔ اسے کوئی دیکھتا تو یہی کہتا کہ للی مذاق کر رہی ہے۔ اس نے کمان کھینچی، اس کے ہاتھوں میں کمان کانپ رہی تھی۔ ایک آنکھ بند کیے وہ سیبل کی پیٹھ کا نشانہ لیے ہوئے تھی۔ اس نے کمان اور زیادہ کھینچی اور تیر چلا دیا۔ تیر سیبل کے کندھے کے بالکل قریب درخت کے تنے میں لگا۔ سیبل گھبرا کر ہٹا اور مڑا۔ اس نے درخت میں اترے ہوئے تیر کو پھر للی کو دیکھا، مگر للی ہنس نہیں رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایسی سنجیدگی تھی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ پھر بھی اس نے ہنس کر کہا، آپ مجھ پر تیر اندازی کی مشق کر رہی ہیں، اور وہ للی کی طرف چل پڑا۔ للی نے ترکش سے ایک اور تیر نکال کر کمان میں ڈال لیا اور بولی، وہیں رک جاؤ اور ادھر ادھر نہ ہونا۔ سیبل رک گیا اور للی نے کمان سامنے کر کے ایک بار پھر کھینچی۔ سیبل نے چلا کر کہا، شہزادی آپ کیا کر رہی ہیں؟ شہزادی کی کمان سے تیر نکلا۔ سیبل کی نظریں اسی پر تھیں۔ وہ بیٹھ گیا اور تیر زناٹے سے اس کے قریب سے گزر گیا۔ سیبل شہزادی کا احترام اور اپنی حیثیت کو بھول گیا۔ للی ترکش سے ایک اور تیر نکال رہی تھی۔ سیبل بڑی ہی تیزی سے اس کی طرف دوڑا۔ للی اتنی جلدی تیر نکال کر کمان میں نہ ڈال سکی۔
سیبل اس پر لپکا تو للی دوڑ کر پرے ہو گئی، لیکن سیبل مرد تھا اور جوان بھی تھا، دوڑ کر للی تک پہنچا اور اسے پکڑ لیا، اس سے کمان چھین لی اور اس کے کندھوں سے ترکش بھی اتار لی۔ میں ان غلاموں میں سے نہیں ہوں جن پر ان کے آقا ہر طرح کا ظلم کرتے ہیں، سیبل نے کہا، اور ایک تیر کمان میں ڈال کر کمان للی پر تانی، بولا، کیا تم مجھ پر مشق کرنا چاہتی ہو؟ کیا میری خدمات اور فرمان برداری کا یہ صلہ ہے؟ للی نے کوئی جواب نہ دیا، اس کے ہونٹ کانپے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سیبل نے کمان پرے پھینک دی اور آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا۔ میں کچھ بھی نہیں سمجھ سکا کہ آپ نے مجھ پر تیر کیوں چلائے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے ہیں؟ سیبل نے پوچھا۔ تم میری کوئی مدد نہیں کر سکتے، للی نے ایسے لہجے میں کہا جو کسی شہزادی کا نہیں، ایک ڈری ہوئی لڑکی کا لہجہ تھا۔ میں آپ کی خاطر جان دے سکتا ہوں، سیبل نے کہا۔ کیسی مدد؟ انعام سے مالا مال کر دوں گی، للی نے کہا۔ مجھے انعام کے طور پر مانگو گے تو یہ بھی قبول کر لوں گی۔ مجھے جھیل گلیلی سے آگے مسلمانوں کے علاقے میں لے چلو، دمشق تک لے چلو، وہاں یہ بھگی اور دونوں گھوڑے تمہارے ہوں گے، انعام الگ دلواؤں گی۔ مجھے شک ہے کہ آپ کے دماغ پر کوئی اثر ہو گیا ہے، سیبل نے کہا۔ چلیے واپس چلیں۔ اگر میری بات نہیں مانو گے تو واپس جا کر شہزادہ ارنات سے کہوں گی کہ تم نے یہاں مجھ پر دست درازی کی تھی۔ للی نے اس کی سنی انسنی کرتے ہوئے کہا۔ اچھا ہوا آپ نے بتا دیا، سیبل نے کہا۔ اب واپس نہیں جائیں گے، نہ میں واپس جا رہا ہوں۔ آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر میں بھگی میں ڈال لوں گا اور کسی شہر میں جا کر آپ کو بردہ فروشوں کے ہاتھ بیچ ڈالوں گا۔ مجھے بتاؤ مسلمانوں کے پاس کیوں جانا چاہتی ہو؟ تب للی کو احساس ہوا کہ وہ ایک جال میں پھنس گئی ہے۔ وہ بیٹھ گئی اور سر گھٹنوں میں دے کر سسکنے لگی۔ سیبل اسے دیکھتا رہا۔ یہ لڑکی اس کے لیے اجنبی نہیں تھی، لیکن اب وہ اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اس کے بال، اس کی رنگت اور اس کی ڈیل ڈول سلیبی لڑکیوں جیسی نہیں تھی۔ اسے معلوم تھا کہ سلیبیوں کے پاس مسلمانوں کی اغوا کی ہوئی لڑکیاں بھی ہیں، یہ بھی شاید مغویہ ہوگی، لیکن اسے تو وہ 3 سالوں سے خوش و خرم دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اگر مسلمان ہو تو بتا دو، سیبل نے کہا، تمہیں شاید اغوا کیا گیا تھا اور تم شہزادہ ارنات کو بتا کر انعام لوگے، للی نے کہا، اور اسے بتاؤ گے کہ میں نے بھاگنے کی کوشش کی تھی۔ اسے سیبل کے گلے میں ایک ڈوری لٹکتی نظر آئی۔ اس نے یہ ڈوری کھینچی تو چھوٹی سی سلیب ڈوری سے بندھی ہوئی باہر آ گئی۔ للی نے کہا، اسے ہاتھ میں لے کر قسم کھاؤ کہ مجھے دھوکہ نہیں دو گے، ارنات کو نہیں بتاؤ گے کہ میں نے تم پر تیر کیوں چلائے تھے۔ سیبل اس کی اصلیت سمجھ گیا اور بولا، سلیب پر کھائی ہوئی قسم جھوٹی ہوگی۔ اس نے سلیب کی ڈوری گلے سے اتاری اور پرے پھینک دی، کہنے لگا، مسلمان سلیب پر قسم نہیں کھایا کرتے۔ للی نے چونک کر سیبل کو دیکھا، جیسے اسے سیبل کے الفاظ پر یقین نہ آ رہا ہو۔ اس نے سلیب کو دیکھا جو پرے زمین پر پڑی تھی۔ کوئی سلیبی کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، سلیب کی توہین نہیں کرتا۔ سیبل کو بہرحال یقین آ گیا تھا کہ للی کسی مسلمان کی بیٹی ہے۔ میں نے تم پر اپنا راز فاش کر دیا ہے، سیبل نے کہا۔ اب تم مجھے بتا دو کہ تمہیں کب اور کہاں سے اغوا کیا گیا تھا۔ میں حج کعبہ سے اپنے والدین کے ساتھ مصر کو واپس جا رہی تھی، للی نے ڈرے ہوئے بچے کی طرح کہا۔ بہت بڑا قافلہ تھا۔ اس وقت میری عمر 16-17 سال تھی۔ 4-4.5 سال گزر گئے ہیں۔ کرک کے قریب ان کافروں نے قافلے پر حملہ کیا اور مال و اسباب لوٹ لیا۔ انہوں نے بہت کشت و خون کیا تھا۔ مجھے معلوم نہیں کہ میرے والدین مارے گئے تھے یا زندہ ہیں۔ یہ کافر مجھے اپنے ساتھ لے آئے۔ یہ شاید میری بدقسمتی تھی کہ میں اتنی خوبصورت تھی کہ والی کرک شہزادہ ارنات نے مجھے پسند کر لیا اور اپنے ساتھ لیے رکھا۔ اگر میں اتنی خوبصورت نہ ہوتی تو معلوم نہیں کیسے کیسے درندوں کے ہاتھوں اب تک مر چکی ہوتی۔ شہزادہ ارنات کے آگے میں بہت روئی مگر بیکار تھا۔ اس نے کہا کہ میں اپنی بادشاہی چھوڑ دوں گا، تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ پھر اس نے مجھے شہزادیوں کی طرح رکھا۔ اس نے میرے ساتھ شادی نہیں کی اور مجھے اپنا مذہب قبول کرنے کو بھی نہیں کہا۔
میں اس کی عیاشی کا ذریعہ بنی رہی۔ اس کے پاس کئی اور جوان لڑکیاں تھیں، وہ میری دشمن بن گئیں، لیکن ارنات صرف مجھے ساتھ رکھتا اور میری بات مانتا تھا۔ میں نے اپنی اس حالت کو قبول کر لیا۔ میں اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ عورت کی قسمت یہی ہوتی ہے، جس کے قبضے میں آ جائے اسی کی ملکیت اور اسی کی غلام ہوتی ہے۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گئی۔ سیبل کو غور سے دیکھ کر بولی، کیا تم یہ ساری باتیں شہزادہ ارنات کو سنا دو گے؟ پھر وہ مجھے کیا سزا دے گا؟ اگر میں واقعی سیبل ہوتا تو یہی کرتا جو تمہیں ڈر ہے، بھگی بان نے کہا۔ میں شامی مسلمان ہوں، میرا نام بکر بن محمد ہے۔ تم ان جاسوسوں میں سے تو نہیں جن کے متعلق ارنات کہا کرتا ہے کہ ہمارے ملک میں چھپے ہوئے ہیں؟ لڑکی نے پوچھا اور بولی، میرا نام کلثوم ہوا کرتا تھا۔ میں جو کچھ بھی ہوں، بکر نے جواب دیا، مسلمان ہوں، میں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں کہ ایک اغوا کی ہوئی مسلمان لڑکی کی ملاقات کسی ایسے مسلمان سے ہو گئی جو صلیبیوں کے پاس عیسائیوں کے بہروپ میں ملازم تھا۔ ایسے واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں۔ یہاں تک بھی ہوا ہے کہ بھائی جاسوس بن کر صلیبیوں کے کسی شہر میں گیا تو وہاں اس کی ملاقات اپنے اس بہن سے ہو گئی جو بہت عرصہ پہلے تمہاری طرح اغوا ہو گئی تھی۔ حیران نہ ہو کلثوم، تم حج کعبہ سے واپس آ رہی تھیں، خدا نے تمہارا حج قبول کر لیا ہے۔ میں عالم فاضل نہیں کہ تمہیں بتاؤں کہ خدا نے تمہیں یہ سزا کیوں دی ہے۔ البتہ اب یوں نظر آتا ہے جیسے خدا نے تم سے کوئی نیکی کا کام کرانے کے لیے اس جہنم میں پھینکا تھا۔ تم صرف فرار ہونا چاہتی ہو یا فرار کا کوئی مقصد بھی ہے؟ بہت بڑا مقصد، کلثوم نے کہا۔ تم شاید نہیں جانتے کہ اقرا کے پادری نے ان صلیبیوں کو یہاں کیوں بلایا ہے۔ رات ارنات جب اپنے خیمے میں آیا تو وہ نشے میں جھوم رہا تھا۔ اس نے مجھے بازوؤں پر اٹھا لیا اور بولا، تم بہت بڑے ملک کی ملکہ بننے والی ہو۔ صلاح الدین ایوبی چند دنوں کا مہمان ہے، وہ ہمارے جال میں آ رہا ہے، بہت جلدی آ رہا ہے۔ میں نے خوشی کا اظہار کیا اور اسے پوچھا کہ ان کا منصوبہ کیا ہے۔ اس نے مجھے پوری تفصیل سے بتا دیا کہ یہاں جتنے صلیبی حکمران آئے ہیں انہوں نے صلیب پر ہاتھ رکھ کر اتحاد اور ایک دوسرے سے وفاداری کا حلف اٹھایا ہے۔ کیا یہ صلاح الدین ایوبی کے کسی علاقے پر حملہ کریں گے؟ میرے فرار کا مقصد یہی ہے کہ سلطان ایوبی تک یہ خبر پہنچاؤں کہ صلیبیوں کے ارادے اور منصوبے کیا ہیں اور انہوں نے کتنی فوج جمع کر لی ہے اور اسے کہاں کہاں تقسیم کر کے پھیلایا ہے۔ ارنات نے مجھے بتایا ہے کہ یہ لوگ حملہ کرنے نہیں جائیں گے بلکہ سلطان ایوبی کو حملے کا موقع دیں گے تاکہ وہ اپنے مستقر سے دور ہو جائے اور اس کی رسد کے راستے لمبے ہو جائیں۔ ان کا ارادہ یہ بھی ہے کہ اگر سلطان ایوبی نے کچھ عرصے تک حملہ نہ کیا تو یہ لوگ 3 اطراف سے پیش قدمی اور یلغار کریں گے۔ تمہیں اچانک یہ خیال کیوں آیا ہے کہ یہ خبر سلطان ایوبی تک پہنچنی ہے؟ بکر بن محمد نے پوچھا اور اسے بتایا، کلثوم، میں اسی میدان کا مجاہد ہوں۔ اگر میں تمہیں کہوں کہ تم ارنات کے کہنے پر سلطان ایوبی کو غلط خبر دینے جا رہی ہو تاکہ وہ گمراہ ہو جائے تو اس کا کیا جواب دو گی؟ یہ کہ تم کم عقل آدمی ہو، کلثوم نے جواب دیا۔ اگر تم سلطان ایوبی کے جاسوس ہو تو تم بے وقوف جاسوس ہو۔ تم اپنی فوجوں کو صلیبیوں کے ہاتھوں مرواؤ گے۔ اگر ارنات سلطان ایوبی کو گمراہ کرنے کی سوچتا تو وہ کوئی اور ذریعہ اختیار نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ یہ کام مجھ سے ہی کرانا چاہتا تو مجھے رات کو بھگی پر بٹھا کر مسلمانوں کے علاقوں کے قریب نہ چھوڑ آتا۔ سنو بکر، غور سے سنو، میں نے تم پر پہلا جو تیر چلایا تھا اس کا ارادہ اچانک بجلی کی طرح میرے دماغ میں آیا تھا۔ میں تو صرف سیر کے لیے نکلی تھی۔ یہ تم تھے جس نے کہا تھا کہ تیر و کمان ساتھ لے چلیں، یہاں شکار ہوگا۔ یہاں آ کر میں نے تم سے مسلمانوں کی سرحد اور دمشق کے جو راستے پوچھے وہ یہ معلوم کرنے کے لیے پوچھے تھے کہ میں اس سرحد سے کتنی دور ہوں اور کیا میں آسانی سے وہاں تک پہنچ سکتی ہوں۔ تم نے جب بتایا کہ وہ علاقہ چند میل دور ہے تو میں سوچنے لگی کہ تمہیں کوئی لالچ دے کر ساتھ لے چلوں، لیکن تمہیں میں عیسائی سمجھتی رہی اور بالکل امید نہیں رکھتی تھی کہ تم میری مدد کرو گے، بلکہ امید یہ تھی کہ تم ارنات سے انعام لینے کے لیے اسے بتا دو گے
کہ یہ لڑکی مسلمانوں کی جاسوس ہے۔ میرے لیے کوئی راستہ نہیں تھا۔ تم مجھ سے تھوڑی دور درخت کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے تو میں نے درخت پر ایک پرندے پر تیر چلانے کے لیے تیر کمان میں ڈالا۔ اس وقت میری نظریں تمہاری پیٹھ پر جم گئیں۔ تب مجھے اچانک خیال آیا کہ تم اتنے قریب ہو کہ تیر تمہارے پیٹھ میں گہرا اتر جائے گا اور مجھے دوسرا تیر چلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تم مر جاؤ گے تو میں بھگی بھگا کر اس راستے پر ہو لوں جو تم نے مجھے سمجھا دیا تھا۔ میں نے کوئی اور خطرہ سوچا ہی نہیں تھا۔ شاید مجھ میں عقل کی کمی اور جذبات زیادہ تھے، اور ان جذبات میں انتقام کا جذبہ زیادہ تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے تیر چلا دیا۔ مجھ میں اتنی سی بھی عقل نہ رہی کہ تمہیں کہہ دیتی کہ تیر غلطی سے نکل گیا ہے۔ تم فوراً مان لیتے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ میں نے کبھی کمان ہاتھ میں نہیں لی تھی۔ میں نے یہی راہ نجات دیکھی کہ تمہیں مار ہی ڈالوں اور مسلمانوں کے علاقے کی طرف بھاگ جاؤں، مگر میں کامیاب نہ ہو سکی۔ اس سے پہلے تمہیں کبھی بھاگنے کا خیال نہیں آیا تھا؟ بکر نے پوچھا۔ ابتدا میں بھاگنے کا ہی خیال میرے دماغ میں سوار رہا، مگر مجھے حقیقت کو قبول کرنا پڑا کہ میں بھاگ نہیں سکتی، اس نے جواب دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ارنات نے مجھے صحیح معنوں میں شہزادی بنا دیا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ مجھے کسی لڑکی سے کبھی ایسی محبت نہیں ہوئی تھی جیسی تم سے ہوئی ہے۔ میں اس کے ساتھ شراب بھی پیتی رہی، اس سے میں بچ نہیں سکتی تھی۔ جسمانی طور پر میں اس زندگی سے تحلیل ہو چکی تھی۔ ایسی شاہانہ زندگی تو میں کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن تنہائی میں میرا دل مسلمان ہو جاتا تھا اور یہ خیال مجھے تڑپا دیتا تھا کہ میں حج کعبہ سے آئی ہوں۔ کبھی کبھی میں خدا سے گلے شکوے بھی کیا کرتی تھی، اور اکثر یوں ہوتا کہ میں خدا کو بھول جاتی تھی۔ اسی دوران سلطان ایوبی نے کرک کا محاصرہ کیا اور آتشیں گولے پھینک کر شہر کا بہت سا حصہ تباہ کر دیا۔ میں تیار ہو گئی تھی کہ اپنی فوج شہر میں داخل ہو جائے گی اور میں ارنات کو اپنے ہاتھوں قتل کروں گی، مگر ہوا یوں کہ 1 ماہ بعد سلطان ایوبی نے محاصرہ اٹھا لیا اور واپس چلا گیا۔ ارنات قہقہے لگاتا میرے پاس آیا اور بولا، میں نے اسے پھر بیوقوف بنا لیا ہے۔ میں نے اس کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے کہ آئندہ حاجیوں کے قافلے پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اور میں نے اس کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا بھی معاہدہ کر لیا ہے۔ میرے دل کو بہت صدمہ ہوا۔ سلطان ایوبی کو واپس نہیں جانا چاہیے تھا، مجھے رہا کرائے بغیر اسے محاصرہ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ سلطان ایوبی کے سامنے اس سے زیادہ بڑی مہم ہے، بکر نے کہا۔ اسے بلکہ ہمیں بیت المقدس آزاد کرانا ہے جہاں ہمارا قبلہ اول ہے۔ ہمیں ارض فلسطین کو آزاد کرانا ہے جو ہمارے نبیوں اور پیغمبروں کی سرزمین ہے۔ اگر سلطان ایوبی ایک ایک مسلمان لڑکی کو آزاد کرانے نکل کھڑا ہوا تو وہ اپنی مقصد منزل سے دور بھٹکتا اور لڑتا ختم ہو جائے گا۔ قومیں اتنے مقدس مقصد کی خاطر اپنی بچوں کو قربان کر دیا کرتی ہیں۔ ارنات کی ایک بری عادت نے مجھے یہ فراموش نہ کرنے دیا کہ میں مسلمان ہوں، کلثوم نے کہا۔ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا رہتا ہے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ سلطان ایوبی اپنے قبلہ اول تک پہنچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، اور ہم اس کے خانہ کعبہ کو مسمار کرنے اور اپنی عبادت گاہ بنانے کے لیے جا رہے ہیں۔ صلیبیوں کے ان عزائم کا تذکرہ یورپی مورخوں نے بھی کیا ہے کہ صلیبیوں نے خانہ کعبہ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک مسمار کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا تھا، اور ایک بار وہ مدینہ منورہ سے 3 میل دور پہنچ بھی گئے تھے۔ کرک کا جو محاصرہ سلطان ایوبی نے کیا اور 1 ماہ بعد اٹھا لیا تھا، یہ بھی ایک تاریخی واقعہ ہے۔ محاصرہ اٹھانے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ارنات نے جنگ نہ کرنے اور آئندہ حاجیوں کے قافلے پر حملہ نہ کرنے کا معاہدہ کر لیا تھا۔ وہ تو سلطان ایوبی کو بھی معلوم تھا کہ صلیبی معاہدے توڑنے کے لیے کیا کرتے ہیں۔ محاصرہ اٹھانے کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ بیت المقدس کی فتح کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ ارنات نے اس معاہدے کے 2 ہی سال بعد حاجیوں کے ایک اور قافلے پر حملہ کیا تھا۔ اس معاہدے کی میعاد 1188 عیسوی تک تھی۔ سلطان ایوبی نے 1187 عیسوی میں حطین کی طرف پیش قدمی کی تھی، اور اس عہد کے ساتھ وہ دمشق سے نکلا تھا کہ ارنات کو اپنے ہاتھوں قتل کرے گا۔
کلثوم بکر بن محمد کو بتا رہی تھی، ارناط کے ساتھ میں خوش بھی رہی اور میرے دل میں انتقام بھی موجود رہا۔ وہ کبھی کبھی مجھے بتایا کرتا تھا کہ سلطان ایوبی کے جاسوس بھیج بدل کر آ جاتے ہیں اور یہاں کے راز لے جاتے ہیں۔ اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ بڑی ہی حسین صلیبی اور یہودی لڑکیاں مسلمانوں کے علاقوں میں مسلمانوں کی طرح کے ناموں سے اونچے رتبوں اور عہدے والے حاکموں کو جال میں پھانس لیتی اور انہیں صلیب کے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ ارناط مجھے ان لڑکیوں کی کہانیاں سنایا کرتا تھا۔ یہ سن کر مجھے کئی بار خیال آیا کہ یہ لڑکیاں اپنے مذہب کے لیے اپنی آبرو قربان کر دیتی ہیں۔ عصمت ہی وہ موتی ہے جس کے تحفظ کے لیے عورت جان پر کھیل جاتی ہے، لیکن یہ لڑکیاں اتنی بڑی قربانیاں دے ڈالتی ہیں۔ میری آبرو تو لٹ ہی چکی تھی۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اپنے مذہب کے لیے قربانی دوں گی، مگر مجھے موقع نہیں ملتا تھا۔ اب یہاں آ کر ارناط نے مجھے ایسا راز دے دیا ہے جو سلطان تک پہنچنا چاہیے۔ شاید خدا نے مجھے اسی نیکی کے لیے اس جہنم میں بھیجا تھا۔ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ اس خبر سے سلطان ایوبی کو کوئی فائدہ پہنچے گا؟ بہت زیادہ، بکر بن محمد نے کہا، لیکن یہ خبر تم لے کر نہیں جاؤ گی۔ اگر تم یا ہم دونوں یہاں سے غائب ہو گئے تو شہزادہ ارناط فوراً سمجھ جائے گا کہ ہم دونوں جاسوس تھے۔ اس طرح یہ اپنے منصوبوں میں رد و بدل کر دیں گے اور ہم سلطان ایوبی تک جو خبر پہنچائیں گے وہ اس کی شکست کا باعث بن سکتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنی اہم خبر سلطان ایوبی تک نہیں پہنچ سکتی؟ کلثوم نے کہا، پہنچ سکتی ہے اور پہنچائی جائے گی۔ بکر نے کہا، لیکن کرک واپس جا کر یہ انتظام ہوگا۔ تم جاؤ گے؟ کلثوم نے پوچھا۔ میں یہاں سے بھاگنا بھی چاہتی ہوں۔ میں نہیں جاؤں گا، بکر بن محمد نے کہا۔ تم بھی نہیں جاؤ گی؟ کرک میں میرے ساتھی موجود ہیں، خبریں لے جانے کا کام ان کی ذمہ داری ہے۔ میرا کام خبریں حاصل کرنا ہے۔ اب یہ کام تم کرو گی۔ تمہارا کام ختم نہیں ہوا، ابھی شروع ہوا ہے۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ سلطان کو کس قسم کی معلومات کی ضرورت ہے۔ یہ معلومات تم مجھے دو گی اور میں انہیں دمشق تک پہنچاؤں گا۔ تو مجھے اس جہنم میں ہی رہنا پڑے گا؟ کلثوم نے اداس سا ہو کے پوچھا۔ ہاں، بکر بن محمد نے جواب دیا، تمہیں اس جہنم میں اور مجھے موت کے منہ میں موجود رہنا پڑے گا۔ کلثوم، تمہیں یہ قربانی دینی پڑے گی۔ سلطان کہا کرتے ہیں کہ ایک جاسوس یا ایک چھاپا مار اپنی پوری فوج کی فتح یا شکست کا باعث بن سکتا ہے، لیکن جاسوس ہر لمحہ موت کے منہ میں کھڑا رہتا ہے۔ جاسوس جب دشمن کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے تو فوراً قتل نہیں کر دیا جاتا، اسے اذیتیں دی جاتی ہیں، اس کی کھال آہستہ آہستہ اتاری جاتی ہے، اسے مرنے نہیں دیا جاتا، اسے جینے بھی نہیں دیا جاتا، لیکن اپنے مذہب اور اپنے وطن کے لیے کسی نہ کسی کو اپنی زندہ کھال اتروانی ہی پڑتی ہے۔ قوموں کا نام و نشان اس وقت مٹنا شروع ہو جاتا ہے جب ان میں قربانی کا یہ جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ تم نے جہاں 4 سال گزار دیے ہیں وہاں 4 مہینے اور گزار دو۔ تم اب ارناط کو اپنا آقا نہ سمجھو، اس کے ساتھ پہلے سے زیادہ محبت کا اظہار کرو، لیکن دل میں یہ سمجھو کہ تم نے ایک ایسے زہریلے ناک پر قبضہ کر رکھا ہے جو تمہارے ہاتھ سے آزاد ہو گیا تو عالم اسلام کو ڈس لے گا۔ مجھے بتاؤ، کلثوم نے بے تاب ہو کر کہا، خدا کے لیے مجھے بتاتے رہو کہ میں اپنے خدا کے حضور کس طرح سرخرو ہو سکتی ہوں۔ بکر بن محمد نے اسے بتانا شروع کر دیا، اسے مکمل ہدایات دیں اور کہا، سب کے سامنے یہ ظاہر نہ ہونے دینا کہ میرا اور تمہارا کوئی اور تعلق بھی ہے۔ یہاں ہمارے جاسوسوں کا سراغ لگانے والے صلیبی جاسوس بھیس بدل کر گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھو کہ صرف ہم دونوں جاسوس نہیں، ہمارے اور بھی بہت سے ساتھی ہیں۔ وہ ہر اس شہر میں موجود ہیں جہاں صلیبی حکمران اور جرنیل موجود ہیں۔ ان میں ایک سے ایک بہادر اور عقل مند ہے۔ دل میں یہ خوش فہمی نہ رکھنا کہ ہم دونوں کوئی بہت بڑا کارنامہ کر رہے ہیں۔ خدا پر احسان نہ کرنا، یہ ہمارا فرض ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے، خواہ ہمیں کیسی ہی اذیت میں کیوں نہ ڈال دیا جائے۔ کلثوم جب خیمہ گاہ میں اپنے خیمے کے سامنے بھگی سے اتری، اس وقت وہ شہزادی لیلی تھی اور بکر بن محمد سیبل تھا۔ کلثوم جب بھگی سے اتر رہی تھی
اس وقت سیبل بھگی کے پاس کھڑا غلاموں کی طرح جھکا ہوا تھا۔ خیمے میں گئی تو ارنات ایک نقشے پر جھکا ہوا تھا۔ کلثوم نے اسے کہا کہ وہ سیر کے لیے نکل گئی اور شکار بھی کھیلا تھا۔ کیا مارا؟ ارنات نے نقشے سے نظریں ہٹائے بغیر پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، کلثوم نے جواب دیا۔ سب تیر خطا گئے، لیکن جلدی ہی شکار مارنے کے قابل ہو جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ بھی نقشے پر جھک گئی۔ اس نے پوچھا، پیش قدمی کا نقشہ ہے یا دفاع کا؟ پیش قدمی صلاح الدین ایوبی کرے گا، ارنات نے بے خیالی کے عالم میں کہا، اور دفاع بھی اسی کو کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم اسے جال میں لا رہے ہیں۔ اس کا دم ختم کر کے ہم پیش قدمی کریں گے، ہمیں روکنے والا کوئی نہ ہوگا۔ تم اپنے خیمے میں جاؤ لیلی، مجھے بہت کچھ سوچنا ہے۔ آج رات ہماری جو کانفرنس ہوگی اس میں جنگ کا منصوبہ اور نقشہ بنایا جائے گا۔ مجھے جو مشورے دینے ہیں اس میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا نام کلثوم ہے اور بکر بن محمد اس کے ساتھ ہے۔ وہ ارنات کا بھگیبان ہے۔ سلطان ایوبی کی انٹیلیجنس کا نائب سربراہ حسن بن عبداللہ اسے کرک کے جاسوسوں کی بھیجی ہوئی پوری خبر سنا چکا تھا۔ سلطان کی آنکھیں لال ہو گئیں۔ اس نے کہا، کون بتا سکتا ہے کہ ہماری کتنی بیٹیاں ان کفار کے قبضے میں ہیں اور ان کی عیاشی کا ذریعہ بنی ہوئی ہیں؟ میں ارنات کو نہیں بخشوں گا۔ خیال رکھنا حسن، اس لڑکی کو وہاں سے نکالنا ہے، لیکن ابھی نہیں۔ کرک میں ہمارے جو آدمی ہیں وہ اسے موزوں وقت پر نکال لائیں گے۔ حسن بن عبداللہ نے کہا، اقرا کا پادری اور یہ صلیبی اتحادی ناصرہ میں 3 روز رہے اور انہوں نے پلان اور نقشہ تیار کر لیا تھا۔ کلثوم نے ارنات سے سب کچھ معلوم کر لیا تھا اور بکر بن محمد کو بتا دیا۔ صلیبیوں کو بھی سلطان ایوبی کے کئی راز معلوم ہو گئے تھے۔ ان کے جاسوس موصل، حلب، دمشق، قاہرہ اور ہر جگہ موجود تھے۔ انہوں نے صلیبیوں کو صحیح اطلاعیں بھیجی تھیں۔ صلیبیوں کو یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ مصر سے بھی فوج آ رہی ہے۔ صلیبیوں کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ سلطان ایوبی بہت جلدی پیش قدمی کرنے والا ہے، لہٰذا انہوں نے دفاع میں لڑنے پھر سلطان ایوبی کو گھیرے میں لینے کا پلان تیار کیا تھا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے مختلف جگہوں پر فوج خیمہ زن کر دی تھی۔ انہیں ابھی یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ سلطان ایوبی کدھر سے آئے گا اور میدان جنگ کون سا ہوگا۔ اپنے انداز کے مطابق انہوں نے سلطان ایوبی کی فوج کی نفری، پیادہ اور سوار کا حساب لگا لیا تھا۔ حسن بن عبداللہ نے کرک سے آئے ہوئے اپنے آدمی سے تفصیلی رپورٹ لی۔ اس جاسوس نے کلثوم اور بکر بن محمد کے متعلق بھی بتا دیا۔ حسن بن عبداللہ نے یہ رپورٹ سلطان ایوبی کو دی۔ یہ اطلاع ان تمام اطلاعوں کی تصدیق کرتی ہے جو ہمیں دوسری جگہوں کے جاسوسوں نے بھیجی ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، یہ تو ہمیں پہلے ہی معلوم ہو چکا ہے کہ صلیبی میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اب کرب کی اطلاع نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ اس میں نئی بات یہ ہے کہ چند ایک صلیبیوں نے اتحاد کر لیا ہے اور مجھے ان کی متحدہ فوج سے لڑنا ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ اطلاع نہیں ہے کہ جنگی طاقت کتنی ہے۔ ان کے ساتھ 2200 نائٹ ہوں گے۔ یہ بلا شبہ بہت بڑی طاقت ہے۔ نائٹ سر سے پاؤں تک زرہ بختر میں ملبوس اور محفوظ ہوتا ہے۔ نائٹوں کے گھوڑے عام جنگی گھوڑوں کی نسبت زیادہ طاقتور اور پھرتیلے ہوتے ہیں۔ میں انہیں گرمیوں کے عروج میں لڑاؤں گا، اور ان زرہ پوش نائٹوں کے ساتھ 8000 سوار ہوں گے۔ حسن بن عبداللہ نے کہا، پیادہ فوج کی تعداد 30,000 سے زیادہ بتائی گئی ہے۔ میرے لیے یہ خبر نئی نہیں ہے کہ شاہ آرمینیا کی فوج بھی صلیبیوں کے پاس آ رہی ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، یہ صلیبیوں کی 30-32 ہزار فوج کے علاوہ ہوگی۔ یہ ملا کر دشمن کی نفری 40,000 ہو جائے گی۔ کرک کی اطلاع اور دوسری جگہوں سے آنے والی اطلاعوں سے یہ یقین ہو گیا ہے کہ صلیبی دفاعی جنگ لڑیں گے اور مجھے گھیرے میں لے لیں گے۔ اس کے مطابق میرا یہ فیصلہ صحیح معلوم ہوتا ہے کہ میں ہتین کے مضافات میں لڑوں گا۔ اس علاقے سے میں اچھی طرح واقف ہوں۔ میرے رفیقوں، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس فرض کی ادائیگی کے لیے نکل کھڑے ہوں جو خدائے ذوالجلال نے ہمیں سونپا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دمشق میں اپنے بڑے کمرے میں سالاروں اور نائب سالاروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ہم اقتدار کے لیے آپس میں لڑنے اور مرنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے تھے۔
ہم نے آپس میں بہت کشت و خون کر لیا ہے۔ اس دوران دشمن نے ارض فلسطین میں اپنے پنجے گہرے اتار لیے ہیں۔ قوم نے ہمارے ہاتھ میں تلوار دی ہے اور اس اعتماد کے ساتھ دی ہے کہ ہم دشمنان دین کا خاتمہ کریں گے اور عرب کی مقدس سرزمین کو کفار کے ناپاک وجود سے پاک کریں گے۔ آپ کئی برسوں سے مسلسل لڑ رہے ہیں، لیکن اصل جنگ اب شروع ہو رہی ہے۔ اپنے ذہنوں میں اس جنگ کے مقصد کو تازہ کر لو۔ یہ فیصلہ کر لو کہ ہمیں ایک آزاد اور باوقار قوم کی حیثیت سے زندہ رہنا ہے، اور ہمیں اپنے خدا کے عظیم مذہب کو کفر کے گھناؤنے سائے سے آزاد رکھنا ہے۔ ہمیں سلطنت اسلامیہ کو وہاں تک لے جانا ہے جہاں تک محمد بن قاسم لے گیا تھا اور جہاں تک طارق بن زیاد لے گیا تھا۔ ان کے بعد آنے والوں کا فرض یہ تھا کہ اللہ کا پیغام وہاں سے بھی آگے لے جاتے جہاں تک قوم کے یہ بیٹے لے گئے تھے، مگر اللہ کی سلطنت ایسی سکڑی کہ ہمارے دین کے دشمن ہمارے گھر میں آ بیٹھے ہیں، اور وہ خانہ کعبہ اور روض مبارک کو مسمار کرنے کے منصوبے بنائے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ یہ کیوں کر ممکن ہوا؟ جہاں بادشاہی کا جنون دماغوں میں قابض ہوتا ہے، وہاں سرحدیں سکڑتی ہیں، اور تخت و تاج کی خاطر عمرہ اپنے مذہب اور اپنی غیرت کو بھی ترک کر دیا کرتے ہیں۔ ہمارے زوال کا باعث تخت و تاج کا نشہ اور زر و جواہرات کی محبت ہے۔ کہاں وہ وقت کہ ہم دنیا پر چھا گئے تھے، اور کہاں ہمارا وقت کہ دنیا ہم پر چھا گئی ہے اور ہم آخرت کو فراموش کیے بیٹھے ہیں۔ ہم میں دوست اور دشمن کی پہچان نہیں رہی۔ عسکری جذبے پر فانی دنیا کی جھوٹی لذتوں کا جادو چل گیا ہے۔ یاد رکھو میرے رفیقوں، میں آپ کو کئی بار کہہ چکا ہوں کہ قوم کی قسمت تلوار کی نوک سے لکھی جاتی ہے، اور یہ تحریر ان مجاہدوں کی ہوتی ہے جن کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے۔ جب سالار تخت پر بیٹھ کر سر پر تاج رکھ لیتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں طاقت نہیں رہتی کہ تلوار نیام سے باہر کھینچ سکیں۔ ان کے دلوں میں اپنے عقیدے اور اپنی قوم کے وقار کے تحفظ کا جذبہ نہیں رہتا۔ پھر مذہب کا استعمال یہی رہ جاتا ہے کہ اپنی رعایا کو مذہب کے نام پر دھوکے دو اور دشمن کے ساتھ درپردہ دوستی کر لو، تاکہ آرام سے اللہ کے نیک اور سادہ لوح بندوں پر حکومت کر سکو۔ ہم آج اسلام کی عظمت کی خاطر صرف اس لیے گھروں کو خیر بات کہنے اور دشمن پر ٹوٹ پڑنے کے قابل ہوئے ہیں کہ ہم نے اقتدار کے پجاریوں کو ختم کر دیا ہے۔ ہم نے آستین کے سانپوں کا سر کچل ڈالا ہے۔ اگر ہم ہار گئے تو اس کی وجہ اس کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ہماری نیت میں فطور تھا۔ سلطان ایوبی ایسی جذباتی اور لمبی تقریر کرنے کا عادی نہیں تھا، لیکن جس مہم کے لیے وہ نکل رہا تھا اس کے لیے سب کو ذہنی اور روحانی طور پر تیار کرنا ضروری تھا۔ یہ اس کے وفادار اور قابل اعتماد سالار اور نائب سالار تھے۔ ان میں مظفر الدین جیسا قابل اور دلیر سالار بھی تھا، جو کسی وقت اس کا ساتھ چھوڑ کر اس کے مخالف کیمپ میں چلا گیا اور اس کے خلاف لڑا بھی تھا۔ اس کے ساتھ تقی الدین اور افضل الدین، فرخ شاہ اور ملک العادل جیسے سالار بھی تھے، جو اس کے اپنے خاندان اور اپنے خون کے رشتے کے تھے۔ سالار ککبوری اس کا دست راست تھا۔ ان میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو فنی، تکنیکی اور جذباتی لحاظ سے کمتر ہوتا، لیکن سلطان ایوبی پہلی بار ارض فلسطین میں حملے کے لیے جا رہا تھا، اور اس کی منزل بیت المقدس تھی۔ یہ مہم آسان نہیں تھی۔ صلیبیوں کی جنگی قوت زیادہ بھی تھی اور برتر بھی۔ صلیبیوں کو یہ فائدہ حاصل تھا کہ انہیں دفاع میں اپنی زمین پر لڑنا تھا، جہاں انہیں رسد کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں تھا اور وہ اپنے مستقر کے قریب تھے۔ سلطان ایوبی اپنے مستقر سے دور جا رہا تھا، جہاں تک رسد کے راستے مخدوش تھے۔ جنگی فنون کے مطابق زیادہ دشواریاں حملہ آور کو پیش آتی ہیں، اور حملہ آور کی نفری دشمن سے اگر سہ گنا نہیں تو دگنی ضرور ہونی چاہیے، مگر سلطان ایوبی کی نفری کم تھی۔ اسے یقین تھا کہ یہ جنگ بہت طول پکڑے گی اور گھروں کو واپس آنا ممکن نہیں ہوگا، اس لیے اس نے یہ ضروری سمجھا کہ اپنے سالاروں کو بتا دے کہ وہ طارق بن زیاد کی اس کارروائی کو ذہن میں رکھیں، جس میں اس نے بحیرہ روم پار کر کے کشتیاں جلا ڈالی تھیں، کہ واپسی کا خیال ہی ذہن سے نکل جائے۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے اپنی یادداشتوں بعنوان سلطان صلاح الدین ایوبی پر کیا آفتاب پڑی اس میں لکھا ہے، سلطان کا عقیدہ یہ تھا کہ خدا نے کفار کے خلاف لڑنے کا جو حکم دیا ہے یہ اس کا فرض اولین ہے، جسے دنیا کے ہر کام اور ہر فرض پر فوقیت حاصل ہے۔ کفار سے لڑنا اور اللہ کی حکمرانی قائم کرنا
اس کا ایسا فرض ہے جو خدا کے حکم سے اسے سونپا گیا ہے، زیادہ سے زیادہ ملکوں کو اللہ کی سلطنت میں شامل کرنا اور بنی نوع انسان کو اطاعت الہی کی طرف لانا۔ اس نے تمام فوجوں کو جہاں جہاں وہ تھیں اشترا کے مقام پر جمع ہونے کا جو حکم بھیجا، اس میں اللہ کے حکم کے الفاظ بھی لکھے۔ سلطان ایوبی کی نظریں مستقبل کی تاریکیوں میں جھانک رہی تھیں۔ اس نے ہتین کے مقام کو میدان جنگ بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ ہتین فلسطین کا ایک گمنام سا گاؤں تھا، لیکن سلطان ایوبی نے اسے وہ عظمت بخشی کہ عیسائی دنیا کے جنگی مبصر آج بھی تجزیے کرتے نظر آتے ہیں کہ صلیبی جنگوں کے اس ہیرو نے کس قسم کی چالوں اور اسٹریٹجی سے اتنے طاقتور اور برتر اسلحہ والے دشمن کو ایسی شرمناک شکست دی تھی کہ صلیبیوں کے ایک کے سوا باقی تمام حکمران جنگی قیدی ہو گئے تھے۔ جنگی علوم کی باریکیاں سمجھنے والے مبصروں اور مورخوں نے سلطان ایوبی کی دیگر خوبیوں کے علاوہ اس کے انٹیلیجنس اور کاؤنٹر انٹیلیجنس اور کمانڈو آپریشن کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ یہ ہے بھی حقیقت کہ بکر بن محمد جیسے جاسوس اپنی جانیں موت کے منہ میں رکھ کر اہم معلومات حاصل کر رہے تھے اور سلطان ایوبی تک پہنچا رہے تھے۔ کلثوم جیسی مظلوم لڑکیاں شاہانہ زندگی اور عیش و عشرت کو ٹھکرا کر اپنے طور پر اسلامی فوج کی مدد کر رہی تھیں۔ تاریخ ان گمنام غازیوں اور شہیدوں کے نام بتانے سے قاصر ہے جنہوں نے پس پردہ اور زمیندوز جہاد کیا اور ہتین کو تاریخ اسلام کی عظمت کا نشان بنا دیا۔ سلطان ایوبی ہمیشہ جمعہ کی مبارک دن لڑائی کے لیے کوچ کیا کرتا تھا کہ یہ قبولیت کا دن ہے۔ اس مبارک روز ہر مسلمان خدا کے حضور جھکا ہوا ہوتا ہے، اور جب سپاہی اپنی قوم کو عبادت میں مصروف چھوڑ کر جہاد کے لیے نکلتا ہے تو ساری قوم کی دعائیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ہتین کو کوچ کرنے کے لیے بھی اس نے جمعہ کا دن منتخب کیا۔ یہ 15 مارچ 1187 عیسوی کا دن تھا۔ اس نے فوج کا صرف ایک حصہ ساتھ لیا اور کرک کے قریب جا خیمہ زن ہوا۔ صلیبی جاسوسوں نے فوراً اپنی اتحادی فوج کو خبر پہنچا دی کہ سلطان ایوبی کرک کے قریب خیمہ زن ہو گیا ہے۔ اس سے یہ مطلب لیا گیا کہ وہ کرک کا محاصرہ کرے گا، لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ مصر اور شام کے قافلے حج کعبہ سے واپس آ رہے تھے، ان پر کرک کے قریب ہی حملے ہوا کرتے تھے۔ والی کرک شہزادہ ارنات اس معاملے میں بڑا ہی بدتنیت تھا۔ سلطان ایوبی ان قافلوں کو خیریت سے وہاں سے گزارنے کے لیے اس علاقے میں چلا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ صلیبیوں کو دھوکہ دے اور وہ اپنا دفاع پھیلا دینے پر مجبور ہو جائیں۔ اس نے اپنے سالاروں کو بتا دیا کہ قافلے گزار کر وہ کہاں جائے گا۔ کرک کے محل میں تو جیسے زلزلہ آ گیا تھا۔ شہزادہ ارنات کو نصف شب کے بعد جگا کر بتایا گیا کہ کوئی بہت بڑی فوج شہر سے کچھ دور خیمہ گاڑ رہی ہے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ یہ سلطان ایوبی کے سوا کون ہو سکتا تھا؟ کلثوم اس کی خوابگاہ میں تھی۔ وہ ارنات کے ساتھ دوڑتی شہر کے بڑے دروازے کی اوپر والی دیوار پر گئی۔ وہاں سے سینکڑوں مشعلیں نظر آ رہی تھیں۔ زیادہ تر مشعلیں متحرک تھیں۔ خیمے گاڑے جا رہے تھے۔ رات کی خاموشی میں گھوڑوں کی ہنہنانے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ ارنات نے اپنی فوج کو محاصرے میں لڑنے کے لیے دیواروں پر مورچہ بند کر دیا۔ دروازوں پر دفاعی انتظامات مضبوط کر دیے گئے۔ ارنات بھاگ دوڑ رہا تھا۔ اسے کلثوم کا کوئی خیال نہیں تھا۔ کلثوم واپس گئی تو ارنات کا محافظ دستہ بیدار ہو کر حکم کا منتظر کھڑا تھا، اور ایک جگہ وہ شاہی بھگی کھڑی تھی جس پر کلثوم ناصرہ گئی اور سیر کے لیے بھی گئی تھی۔ اس کے پاس بکر بن محمد چاقو چوبند کھڑا تھا۔ وہاں ہر آدمی اپنی ڈیوٹی پر پہنچ گیا تھا۔ کلثوم نے حکم کے لہجے میں بکر سے کہا، سیبل بھگی ادھر لاؤ۔ بکر بھگی لایا تو کلثوم اس میں بیٹھ گئی اور اسے کسی طرف لے گئی۔ ارنات کے حرم کی عورتیں بھی جاگ کر باہر آ گئی تھیں۔ انہوں نے کلثوم کو، جو ان کے لیے پرنسس للی تھی، بھگی بان کو حکم دیتے اور بھگی میں بیٹھ کر جاتے دیکھا تو ان میں سے ایک نے دانت پیس کر کہا، یہ بدبخت کسی مسلمان کی اولاد اپنے آپ کو ملکہ سمجھنے لگی ہے، اسے ٹھکانے لگانا ہی پڑے گا۔ وقت آ گیا ہے۔ دوسری نے کہا، صلاح الدین ایوبی کا محاصرہ بہت خوفناک ہوتا ہے۔ وہ آنکھ پھینکے گا، منجنیقوں سے پتھر پھینکے گا، اندر بھگدڑ اور تباہی مچے گی، اور یہ وقت ہوگا جب ہم اس منہ چڑی ڈائن کو ٹھکانے لگا دیں گے۔
تمہارا چاہنے والا اور وہ جرنیل بھی تو کچھ نہیں کر سکا، تیسری نے کہا۔ اور بہت ہیں کچھ کرنے والے، اس نے جواب دیا۔ کل شام تک شہر کی حالت دیکھنا، پھر شہزادہ ارناد کسی اور شہزادی للی کو تلاش کرے گا۔ اس وقت کلثوم نے بھگی ایک اندھیری جگہ رکوا رکھی تھی۔ بکر بھگی کے ساتھ کھڑا تھا۔ کلثوم اس سے پوچھ رہی تھی، ہمارے آدمی اندر سے کوئی دروازہ کھولنے کا انتظام کر سکیں گے؟ کوشش کی جائے گی، بکر نے کہا۔ اگر یہ فوج ہماری ہے تو میں حیران ہوں کہ ہمیں پہلے اطلاع کیوں نہیں دی گئی۔ سلطان ایوبی ایسی غلطی نہیں کیا کرتے۔ مجھے کچھ شک ہے، یہ صبح پتہ چلے گا یہ کس کی فوج ہے۔ کیا ہم یہاں سے فرار ہو سکیں گے؟ کلثوم نے پوچھا۔ حالات پر منحصر ہے، میں اس افراتفری میں ارناد کو آسانی سے قتل کر سکتی ہوں۔ ایسی حرکت نہ کرنا، بکر بن محمد نے کہا۔ فوج شہر میں داخل ہو گئی تو ہم نظر رکھیں گے کہ وہ فرار ہونے کی کوشش نہ کرے۔ کوئی نئی خبر؟ ارناد سلطان ایوبی کو دیکھ رہا تھا کہ کس طرف پیش قدمی کرتا ہے۔ کلثوم نے کہا، اب حالات کچھ اور ہو گئے ہیں۔ پہلے کہتا تھا کہ وہ اپنی فوج کے ساتھ جھیل گیلیلی کو جا رہا ہے۔ زیادہ دیر نہ رکو، بکر نے کہا، چلو واپس چلیں۔ صبح طلوع ہوئی تو کرک کی دیواروں پر دور مار کمانوں والے تیر انداز مستعد کھڑے تھے۔ پتھر اور آگ کی ہانڈیاں پھینکنے والی منجنیقیں نصب ہو چکی تھیں۔ فوج تیاری کی حالت میں کھڑی تھی اور شہزادہ ارناد دیوار پر کھڑا سلطان ایوبی کی فوج کو دیکھ رہا تھا۔ یہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ سلطان ایوبی کی فوج ہے۔ یہ معلوم نہ ہو سکا کہ سلطان خود بھی ساتھ ہے، مگر اس فوج میں محاصرے والی کوئی حرکت اور سرگرمی نہیں تھی۔ خیمے لگے ہوئے تھے اور سپاہی روز مرہ کے معمول میں لگے ہوئے تھے۔ یہ دن گزر گیا، پھر 5-6 دن گزر گئے۔ ارناد پر انتظار اور اضطراب کی کیفیت طاری رہی۔ اسے جو نظر نہیں آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ رات کو سلطان ایوبی نے اپنے گھوڑ سوار چھاپا مار اس راستے پر دور تک پھیلا دیے تھے جن پر حجاج کے قافلوں کو گزرنا تھا۔ چند دنوں بعد پہلا قافلہ آتا نظر آیا۔ یہ مصر کا قافلہ تھا۔ گھوڑ سوار اس کے ساتھ ہو گئے۔ قافلہ سلطان ایوبی کی خیمہ گاہ کے قریب پہنچا تو سلطان دوڑ کر آگے بڑھا اور حجاج سے مصافحہ کیا۔ اس نے عقیدت اور احترام سے سب کے ہاتھ چومے اور اپنی خیمہ گاہ میں انہیں آرام اور کھانے کے لیے روکا، اور اس کے چھاپا مار دور تک حجاج کے ساتھ گئے۔ ایک ہی روز بعد شامی حجاج کا قافلہ بھی آ گیا۔ اس کا بھی سلطان ایوبی نے استقبال کیا، کھانا کھلایا اور اپنے حفاظتی انتظامات میں اسے رخصت کیا۔ اتنے دن کرک کے اندر صلیبی فوج تیاری کی حالت میں رہی اور شہر پر خوف طاری رہا۔ سلطان ایوبی کے جاسوس اپنی سرگرمیوں میں مصروف رہے۔ ایک صبح ارناد کو اطلاع ملی کہ سلطان ایوبی کی فوج جا رہی ہے۔ ارناد اس کے سوا کچھ بھی نہ دیکھ سکا کہ حجاج کے دونوں قافلے سلطان ایوبی کی فوج کی حفاظت میں گزر گئے ہیں۔ سلطان ایوبی کے صرف جاسوسوں کو معلوم تھا کہ اصل قصہ کیا تھا۔ اس نے کوچ سے پہلے انہیں اطلاع بھجوا دی تھی کہ فوج کہیں اور جا رہی ہے، اور وہ جاسوس ارناد کی نقل و حرکت کی اطلاعیں دیتے رہے۔ 27 مئی 1187 عیسوی 17 ربیع الاول کے روز سلطان ایشتر کے مقام پر جا خیمہ زن ہوا۔ وہاں مصر اور شام کی فوجیں اس سے جا ملیں۔ اس کا سب سے بڑا بیٹا الملک الفضل، جس کی عمر 16 سال تھی، ایک مشہور سالار مظفر الدین کے ساتھ جا ملا۔ اس طرح اس کی ساری فوج جمع ہو گئی۔ اس نے تمام سالاروں، نائب سالاروں کو آخری ہدایات کے لیے جمع کیا اور کہا، میرے رفیقوں، اللہ تمہارا مددگار ہو۔ دلوں میں اپنے عزیزوں اور اپنے گھروں کا خیال نکال دو، اور دلوں میں قبلہ اول کو بسا لو، اور دلوں میں خدائے ذوالجلال کا اسم مبارک نقش کر لو، جس نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ قبلہ اول کو آزاد کرائیں اور اپنی بیٹیوں کی بے عزتی کا انتقام لیں جو کفار کے ہاتھوں میں بے آبرو ہوئیں۔ اب ہم جو بات کریں گے وہ حقیقت کی کریں گے۔ ہماری تعداد دشمن کے مقابلے میں کم ہے، اور آپ کا مقابلہ 7 صلیبی بادشاہوں کی متحدہ فوج کے ساتھ ہے، جس میں 2200 سر سے پاؤں تک زرہ بختر میں ڈوبے ہوئے نائٹ ہیں۔ ان کی دوسری فوج نیم زرہ پوش ہے۔ اس فوج کو یہ سہولت حاصل ہے کہ اپنے مستقر کے قریب ہے، اور یہ سارا علاقہ ان کا اپنا ہے۔
جہاں اسے رسد کی کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ ہمیں 2 جنگیں لڑنی ہیں، ایک براہ راست دشمن کے خلاف اور دوسری ان دشواریوں کے خلاف جو ہمیں درپیش ہیں۔ یہ دشواریاں دشمن کی طرف منتقل کرنی ہیں۔ اس نے نقشہ پھیلا کر اپنی تلوار کی نوک سے سب کو بتایا کہ اس کا میدان جنگ کون سا ہوگا۔ جو سالار اس جگہ سے واقف تھے انہوں نے چونک کر سلطان ایوبی کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ سلطان ایوبی ان کے استعجاب کو سمجھ گیا اور مسکرایا۔ یہ ہتین کے مضافات کا میدان ہے، اس نے کہا۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ زمین سوکھے ہوئے درخت کی کھال کی طرح خشک، اونچی نیچی اور موسم کی بے رحمی سے کٹی پھٹی ہے، اور یہ زمین اتنی پیاسی ہے کہ انسانوں اور ہمارے گھوڑوں کا خون بھی پی جائے گی۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ اس کے ارد گرد اونچی نیچی ٹیکریاں ہیں؟ ہاں، یہ سب بے آب و گیاہ اور پیاسی ہیں۔ یہ لوہے کی طرح تپ رہی ہیں۔ آپ کی آنکھوں میں جو سوال ہے وہ میں سمجھتا ہوں۔ وہ کون سی فوج ہے جو اس جہنم نما علاقے میں لڑے گی؟ وہ ہماری فوج ہوگی۔ آپ کے ہلکے پھلکے سواروں کے دستے، لائٹ کیولری یہاں تتلیوں کی طرح اڑتے پھریں گے، اور وہ لوہے کے لباس میں ملبوس نائٹوں اور نیم زرہ پوش صلیبی سواروں کو نچاتے پھریں گے۔ دشمن کے یہ سوار اور پیادے لوہے کی تپش میں بہت جلدی پیاس سے بے حال ہو جائیں گے، اور لوہے کا وزن انہیں اتنی پھرتی سے حرکت نہیں دے گا جس تیزی سے ہمارے سوار بھاگے دوڑیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں ہر کارروائی جمعہ کے مبارک روز کیا کرتا ہوں۔ میں اس وقت آگے بڑھوں گا جب مسجدوں میں قوم خطبہ سن رہی ہوگی۔ یہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے۔ میں نے ہر قصبے اور ہر گاؤں میں اطلاع بھجوا دی تھی کہ جمعہ کے روز دعاؤں میں اپنے ان مجاہدین کو شامل رکھا کریں جو جمعہ کی نماز سے محروم ہو کر میدان جنگ میں زخمی ہو کر گرتے ہیں، اٹھتے ہیں، اور جمعہ نہ پڑھ سکنے کا خراج لہو کے نذرانوں سے ادا کرتے ہیں۔ یہ تب ہوگا جب سورج سر پر ہوگا اور لوہے کی بھٹی کی طرح گرم کر دے گا۔ اور یہ دیکھو، یہ گلیلی کی جھیل ہے اور یہ دریا ہے۔ اس نے تلوار کو چھڑی کی طرح نقشے پر مار مار کر بتایا۔ اور یہ واحد تالاب ہے جس میں پانی ہے، باقی تمام تالاب خشک ہو گئے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے سلیب کے پجاری جون کہا کرتے ہیں۔ ہمیں پانی اور دشمن کے درمیان آنا ہے۔ میں الفاظ میں دشمن کو پانی سے مرحوم کر چکا ہوں، اس کو عملی طور پر پیاسا مارنا آپ کا حکم ہے۔ دشمن ہتین کے میدان میں لڑنے سے گریز کرے گا، میں اسے یہیں لڑاؤں گا۔ فوج کو میں نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مظفر الدین اور میرا بیٹا الفضل ہم میں نہیں ہیں۔ وہ ایک حصے کو ساتھ لے کر دریائے اردن جھیل گلیلی کے جنوب سے پار کر گئے ہیں۔ یہ دستے تبور یعنی جبل تبور تک پہنچیں گے، شاید پہنچ چکے ہوں گے۔ یہ ایک دھوکہ ہے جو میں دشمن کو دے رہا ہوں۔ اس نے فوج کے باقی 3 حصوں کی تفصیلات اور اس کے مشن بتائے۔ ان تینوں میں سے ایک حصہ مین باڈی اپنی کمان میں رکھا۔ مورخین کے مطابق یہی حصہ ریزرو اور ٹاسک فورس کے طور پر استعمال کرنا تھا۔ یہ فیصلہ کن کارروائی کے لیے تھا۔ ان حصوں کو مختلف مقامات سے دریا پار کرایا گیا۔ صلیبی اپنے مخبروں اور دیکھ بھال کے دستوں کے ذریعے یہ نقل و حرکت دیکھ رہے تھے، لیکن یہ نہ سمجھ سکے کہ سلطان ایوبی کا پلان کیا ہے۔ سلطان ایوبی نے جھیل گلیلی کے مغربی کنارے پر تبریہ کے مقام پر ایک پہاڑی پر جا کر ڈیرے ڈالے۔ صلیبیوں کو ایک اور دھوکہ یہ بھی ہوا۔ سلطان ایوبی اکثر چھاپہ مار قسم کی جنگ لڑا کرتا تھا، شبخون زیادہ مارتا تھا، کم سے کم نفری سے دشمن کی زیادہ تعداد پر ضرب لگاؤ اور بھاگو کے اصول پر حملے کرتا اور دشمن کو پھیلا دیتا تھا۔ صلیبی اس کی اسی جنگ کے لیے تیار تھے۔ اس کی فوج کا جو حصہ مظفر الدین اور الفضل کی زیر کمان دریا پار کر گیا تھا، اس نے صلیبیوں کی فوج کی چوکیوں، آؤٹ پوسٹوں پر شبخون مارنے شروع کر دیے تھے۔ اس سے صلیبیوں کو یہ دھوکہ ہوا کہ سلطان ایوبی اپنے مخصوص انداز سے لڑے گا، لیکن اب اس نے کوئی اور ہی انداز سوچ رکھا تھا۔ چھاپہ ماروں کو اس نے حسب معمول وہی مشن دیے جو ہر جنگ میں انہیں دیا کرتا تھا۔ صلیبی فوج قلعہ بندیوں میں تھی اور باہر بھی تھی۔ سلطان ایوبی نے تیز رفتاری سے فوج کو اس طرح ڈپلوائے کیا کہ جھیل گلیلی اور جو 1-2 پانی کے تالاب تھے
وہ اس کے قبضے میں آ گئے۔ صلیبیوں کی فوج کے ایک حصے فرنگیوں نے سیفوریا کے مقام پر اجتماع کیا، لیکن سلطان ایوبی آگے بڑھ کر مقابلہ کرنے کے بجائے تبریہ کے مقام پر رکا رہا۔ وہ صلیبیوں کو ہتین میں قریب لانا چاہتا تھا۔ صلیبی آگے آتے نظر نہ آئے تو اس نے پیادہ دستے ذرا سا آگے بڑھا دیے اور خود ہلکا رسالہ لائٹ کیولری لے کر تبریہ پر حملہ کر دیا اور حکم دیا کہ تبریہ کو تباہ و برباد کر کے شہر کو آگ لگا دی جائے۔ اس حکم پر عمل کیا گیا۔ تبریہ کا قلعہ ذرا ہٹ کر تھا، فوج قلعے میں تھی۔ شہر کو بچانے کے لیے فوج قلعے سے نکل کر شہر کو روانہ ہوئی۔ سلطان ایوبی نے اس کا راستہ روک لیا۔ سلطان ایوبی نے اپنی فوج کے دوسرے حصے مختلف سمتوں کو روانہ کر دیے تھے۔ صلیبیوں کی فوج جو قلعے سے آئی تھی اس کی کمان شاہ ریمانڈ کے ہاتھ میں تھی۔ تبریہ کی ٹیکریوں پر اس کی اور سلطان ایوبی کی آمنے سامنے کی لڑائی ہوئی۔ قاضی بہاؤالدین شداد اس لڑائی کا آنکھوں دیکھا حال ان الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ دونوں فوجوں کے سواروں نے ایک دوسرے پر ہلہ بولا۔ ہراول کے سوار تیر چلاتے آ رہے تھے، پھر پیادہ دستوں کو بھی میدان میں اتار دیا گیا۔ صلیبیوں کو موت نظر آنے لگی تھی اور مسلمانوں کو پیچھے دریا اور سامنے دشمن نظر آ رہا تھا۔ پیچھے ہٹنے کے لیے ان کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی، اس لیے دونوں فوجیں اتنے قہر سے لڑیں جس کی مثال تاریخ پیش نہیں کر سکتی۔ سارا دن لڑائی جاری رہی۔ رات مسلمان چھاپا ماروں نے دشمن کو پریشان رکھا۔ دشمن کی فوج اور گھوڑے پیاسے تھے لیکن پانی پر مسلمان قابض تھے۔ چھاپا مار دشمن کو پانی کی تلاش میں جانے بھی نہیں دیتے تھے۔ اگلے روز صلیبیوں نے ٹیکریوں پر چڑھ کر لڑائی لڑی۔ مسلمان بڑھ بڑھ کر حملہ کرتے تھے مگر صلیبی بلندیوں سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ مسلمانوں کا رسالہ چونکہ ہلکا تھا اس لیے انہوں نے ٹیکریوں کا گھیرا کر کے اوپر چڑھنا شروع کیا۔ پیادہ تیر اندازوں نے ان کے سروں کے اوپر سے تیر برسائے۔ اتنے میں صلیبیوں نے دیکھا کہ ان کے کمانڈر کا جھنڈا نظر نہیں آ رہا۔ یہ فوراً ہی معلوم ہو گیا کہ ان کا بادشاہ ریمانڈ میدان جنگ سے بھاگ گیا ہے۔ حالانکہ اس نے صلیب اعظم پر ہاتھ رکھ کر اپنے اتحادیوں کا وفادار رہنے اور پیٹھ نہ دکھانے کا حلف اٹھایا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ صلیب اعظم ہتین کی اس جنگ میں ساتھ لائی گئی تھی۔ صلیبیوں کے بھاگنے کے راستے محدود ہو چکے تھے۔ وہ اب دفاعی جنگ لڑ رہے تھے، بلندیاں ان کی مدد کر رہی تھیں۔ یہ دن بھی گزر گیا۔ مسلمان فوج نے بے انداز خشک گھاس اور لکڑیاں جمع کر کے صلیبیوں کے ارد گرد آگ لگا دی۔ رات کو سلطان ایوبی کی فوج گھاس اور لکڑیاں جمع کرتی اور آگ تیز کرتی رہی۔ دن بھر کے پیاسے اور تھکے ہوئے صلیبی ٹیکریوں پر جھلسنے لگے۔ ان میں سے ایک دستے نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن مسلمانوں نے ان میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ جانے دیا۔ دوسرے دن صلیبی فوج نے ہتھیار ڈال دیے اور جرنیلوں سمیت سلطان ایوبی کی قید میں آ گئی۔ سلطان ایوبی کی فوج کے دوسرے 3 حصے مختلف جگہوں پر اس قسم کی جنگ لڑ رہے تھے کہ کبھی صلیبیوں کے پہلو پر حملہ کرتے اور نکل جاتے اور کبھی عقب پر حملہ کر کے ادھر ادھر ہو جاتے۔ 1-2 پیادہ دستے اس انداز سے دشمن کے سامنے رہے کہ آگے بڑھتے اور پیچھے ہٹ آتے۔ اس طرح دشمن ہتین کے میدان میں آ گیا مگر اس وقت تک وہ اور اس کے گھوڑے پیاس سے ادموے ہو چکے تھے۔ 3 جولائی 1187 عیسوی کے روز جب سلطان ایوبی نے اپنے پلان کی اس کڑی پر کارروائی شروع کی جو اس نے ہتین کے لیے بنایا تھا، یہ بھی جمعہ کا مبارک دن تھا۔ اسے پہلے سے جاسوسوں نے جن میں کلثوم اور بکر قابل ذکر ہیں یہ بتا دیا تھا کہ 7 صلیبیوں نے یہ اتحاد کر لیا ہے، لہٰذا سلطان ایوبی کی جنگی طاقت جو تھی سو تھی۔ اس نے اپنی چالوں، فوج کی تقسیم، چھاپا ماروں کے استعمال، دیکھ بھال کے انتظام اور میدان جنگ میں برق رفتار نقل و حرکت کے انداز میں رد و بدل اور کارگر طریقے اور داؤ سوچ لیے تھے۔ دشمن کو وہ بڑی خوبی سے ہتین میں لے آیا تھا۔ ارد گرد کے قلعے بندیوں اور آبادیوں پر وہ قابض ہو چکا تھا۔ پانی اس کے قبضے میں تھا اور اب موسم کا قہر اس کے حق میں تھا۔ دشمن جب ہتین میں آیا تو وہ جان نہ سکا کہ وہ سلطان ایوبی کی نہایت خوبی سے تقسیم اور ڈپلوائے کی ہوئی فوج کے نرغے میں آ گیا ہے۔ سلطان ایوبی کے چھاپا ماروں نے دشمن کی دیکھ بھال کی چوکیوں اور گشتی جیشوں، آؤٹ پوسٹوں
اور رسد کے لیے قیامت بپا کر رکھی تھی۔ رات کو وہ دشمن کو نہ آرام کرنے دیتے تھے، نہ جرنیلوں کو سوچنے کی مہلت دیتے تھے۔ 4 جولائی 1187 عیسوی کے روز سلطان ایوبی کی فوج کے درمیانی حصے نے آمنے سامنے حملہ کیا۔ ٹیکریوں کی وجہ سے میدان جنگ تنگ تھا۔ صلیبی ادھر ادھر سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تو مسلمانوں کا لائٹ رسالہ حرکت میں آ جاتا۔ تیر انداز بلندیوں پر تھے، جہاں سے وہ صلیبیوں پر تیروں کا مہ برسا رہے تھے۔ سلطان ایوبی کی کیفیت یہ تھی کہ کبھی اوپر جاتا، کبھی نیچے آتا، اور اس کے سبا رفتار قاصد پیغام لا اور لے جا رہے تھے۔ صلیبی نیٹوں کو زرہ بختر جلا رہی تھی۔ ان کے گھوڑے پیاسے تھے، پانی سامنے نظر آ رہا تھا جو پیاس کو بڑھا رہا تھا۔ صلیبیوں نے کمک منگوا کر ایک جوابی حملہ کیا جو ان کی آخری امید تھی۔ جہاں انہوں نے حملہ کیا وہاں کی کمان تقی الدین کے ہاتھ تھی۔ اس نے حملہ روکنے کے لیے اپنے دستوں کو نیم دائرے کی شکل میں کر دیا۔ دشمن سیدھا اور سرپٹ آیا۔ تقی الدین نے نیم دائرے یعنی ہاف سرکل کے سرے بند کر دیے اور صلیبی گھیرے میں آ گئے۔ مسلمان سواروں نے انہیں کاٹ اور کچل ڈالا۔ اب جنگ کی صورت یہ تھی کہ صلیبی ہتین کے میدان میں دفاعی جنگ لڑ رہے تھے۔ ہتین سے دور ان کا اگر کوئی دستہ رہ گیا تھا تو اسے مسلمانوں نے وہیں بیکار کر دیا جہاں وہ تھا۔ یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ اقرا کا پادری محافظ صلیب اعظم صلیب الصلبوت کے ساتھ میدان جنگ میں موجود تھا، یعنی جس صلیب پر صلیبیوں نے اسلام کو ختم کرنے کے حلف اٹھائے تھے وہ صلیب میدان جنگ میں لائی گئی تھی، مگر صلیبی بادشاہوں نے پیٹھ دکھانی شروع کر دی۔ گائی افلزینان اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ بھاگ رہا تھا کہ اسے مسلمان سواروں نے دیکھ لیا اور انہیں زندہ پکڑ لیا۔ اقرا کا پادری مارا گیا اور صلیب اعظم مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ مشہور مورخوں نے اس صلیب کے متعلق کچھ نہیں لکھا۔ اس دور کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس کی فتح کے بعد سلطان ایوبی نے صلیب وہاں کے عیسائیوں کو احترام سے لوٹا دی تھی۔ شام تک جنگ ہتین کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ صلیبیوں کے جانی نقصان کا کوئی شمار نہ تھا۔ باقی فوج نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ سلطان ایوبی کے سامنے جو قیدی لائے گئے ان میں ریمانڈ کے سوا باقی 6 اتحادی تھے، اور ان میں کرک کا شہزادہ ارناد بھی تھا جسے اپنے ہاتھوں قتل کرنے کی قسم سلطان ایوبی نے کھائی تھی۔ مورخ لکھتے ہیں اور اس کا تفصیلی ذکر قاضی بہاؤالدین شداد نے کیا ہے کہ سلطان ایوبی نے صلیبی بادشاہ جعفرے کو شربت پیش کی۔ جعفرے نے آدھا شربت پی کر گلاس ارناد کو دے دیا۔ ارناد شربت پینے لگا تو سلطان ایوبی نے اپنے ترجمان سے گرج کر کہا، اسے یعنی ارناد سے کہو کہ اسے میں نے نہیں اپنے بادشاہ نے شربت دیا ہے۔ عربی میزبان صرف اس دشمن کو شربت پیش کرتے تھے جس کی وہ جان بخشی کر دیتے تھے۔ میں نے ارناد کو شربت پیش نہیں کیا۔ بہاؤالدین شداد لکھتا ہے کہ سلطان ایوبی کی آنکھوں سے جیسے شعلے نکل رہے تھے۔ سلطان نے ملازموں سے کہا کہ ان سب کو کھانے پر بٹھاؤ۔ جب سب کھانے والے خیمے میں جا کر کھانا کھا چکے تو سلطان نے پھر جعفرے اور ارناد کو اپنے خیمے میں بلایا۔ اس نے ارناد سے کہا کہ تم ہمیشہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے رہے ہو، تمہاری نجات اس میں ہے کہ اسلام قبول کر لو۔ ارناد نے انکار کر دیا۔ سلطان ایوبی کو یہی توقع تھی۔ اس نے بڑی تیزی سے تلوار نکالی اور ایک ہی وار سے ارناد کا ایک بازو جسم سے الگ کر دیا اور چلا کر کہا، مردود، تو نے میرے رسول کی توہین کی، اگر یہ گالیاں مجھے دیتا تو آج تو زندہ ہوتا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ سلطان ایوبی کے خیمے میں اس کے جو 2-3 سالار تھے انہوں نے تلواروں سے ارناد کو ختم کر دیا۔ سلطان نے نفرت کے لہجے میں حکم دیا، اس ناپاک لاش کو باہر پھینک دو۔ قاضی بہاؤالدین شداد لکھتا ہے، سلطان ایوبی نے اس کی لاش خیمے سے باہر اور اس کی روح جہنم کے اندر پھینک دی تھی۔ بادشاہ جعفرے نے اپنے اتحادی کا یہ انجام دیکھا تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ وہ سمجھ گیا کہ اب اس کی باری ہے۔ سلطان ایوبی نے اسے دیکھا
تو آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور تحمل سے کہا، بادشاہ بادشاہوں کو قتل نہیں کیا کرتے، لیکن اس کے گناہ ایسے تھے کہ مجھے اسے اپنے ہاتھوں قتل کرنے کی قسم کھانی پڑی، آپ نہ ڈریں۔ قیدی بادشاہوں کو قیدیوں کے خیموں میں بھیج دیا گیا اور سلطان ایوبی سجدے میں گر پڑا۔ کرک کے محل میں رات خاموش تھی، وہاں ارناد بھی نہیں تھا اور اس کے جرنیل اور درباری بھی نہیں تھے۔ وہاں اس کے حرم کی عورتیں تھیں، کلثوم تھی اور اس کے نوکر اور نوکرانیاں تھیں، اور قلعے میں مختصر سی فوج تھی۔ وہاں ابھی ارناد کی موت کی اطلاع نہیں پہنچی تھی، رات کا پہلا پہر گزر چکا تھا۔ اس وقت تک کلثوم سو جاتی تھی۔ ایک عورت دبے پاؤں کلثوم کی خوابگاہ میں داخل ہوئی، اس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ وہ کلثوم کے پلنگ تک پہنچی، کمرے میں کوئی روشنی نہیں تھی۔ عورت نے خنجر والا ہاتھ بلند کیا اور پوری طاقت سے خنجر کا وار کیا، لیکن اسے کوئی چیخ نہ سنائی دی۔ خنجر پلنگ میں اتر گیا تھا۔ اس نے بستر پر ہاتھ پھیرا، وہاں کلثوم نہیں تھی۔ عورت یہ سمجھ کر کہ کلثوم کہیں نکل گئی ہوگی، پلنگ کے ساتھ چھپ کر بیٹھ گئی۔ ذرا سی دیر بعد کمرے میں دبے پاؤں کسی کی آہٹ سنائی دی جو پلنگ تک گئی۔ عورت نے اٹھ کر اس پر خنجر کا وار کیا، فوراً بعد اس کے اپنے پیٹ میں خنجر اتر گیا۔ پھر دونوں طرف سے خنجروں کے وار ہوئے، دونوں باہر کو دوڑیں اور باہر جا کر گر پڑیں۔ حرم کی دوسری عورتوں نے دیکھا کہ ان میں کلثوم نہیں تھی، یہ دونوں حرم کی عورتیں تھیں جو کلثوم کو قتل کرنے گئی تھیں۔ اسی روز دونوں نے اس کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا، مگر یہ غلط فہمی رہی کہ قتل کرنے کون جائے گا۔ اندھیرے کمرے میں دونوں نے ایک دوسری کو کلثوم سمجھا۔ اس وقت کلثوم محل سے ہی نہیں، کرک سے ہی نکل گئی تھی۔ اسی روز بکر کو اپنے جاسوس ساتھیوں کے ذریعے اطلاع ملی تھی کہ ہتین میں صلیبیوں کو بہت بری شکست ہو رہی ہے۔ کرک کے جاسوسوں نے ہی بکر کو مشورہ دیا تھا کہ وہ کلثوم کو لے کر نکل جائے۔ کلثوم کے لیے رات قلعے کا دروازہ کھلوانا مشکل نہیں تھا، سب جانتے تھے کہ یہ شہزادہ ارناد کی چہیتی ہے۔ بکر بن محمد سیبل کے روپ میں اس کے ساتھ اور اسے شاہی بھگی میں لے جا رہا تھا۔ حرم کی کوئی عورت کلثوم کو جاتے نہیں دیکھ سکی تھی۔ شہر سے دور جا کر انہیں وہ دو گھوڑے مل گئے جو جاسوسوں کے انتظام کے تحت وہاں انتظار میں کھڑے تھے۔ بھگی وہیں چھوڑ دی گئی۔ کلثوم اور بکر گھوڑوں پر سوار ہوئے اور غائب ہو گئے۔ دوسرے دن راستے میں انہیں اپنی فوج کے ایک قاصد نے بتایا کہ صلیبیوں کو شکست ہو چکی ہے، ارناد مارا جا چکا ہے اور سلطان ایوبی بھی ہتین اور ناصرہ کے علاقے میں ہے۔ کلثوم سلطان کے پاس جانا چاہتی تھی۔ وہ جھیل گیلیلی پہنچ گئے اور جب کلثوم کو سلطان ایوبی کے سامنے لے جایا گیا تو وہ سلطان کے پاؤں پر گر پڑی۔ میری بیٹی، سلطان ایوبی نے اسے اٹھا کر شفقت سے گلے لگا لیا اور کہا، میری اس فتح میں تم جیسی نہ جانے کتنی بیٹیوں کا ہاتھ ہے۔ میں اس کی لاش دیکھنا چاہتی ہوں، کلثوم نے کہا۔ سب کی لاشیں دریا میں پھینک دی گئی ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، اسے میں نے اپنے ہاتھوں سزا دی ہے، تمہیں کل قاہرہ بھجوا دیا جائے گا۔ مجھے ابھی بہت دور جانا ہے۔ جہاں بھی رہو بیٹی، میرے لیے دعا کرتی رہنا کہ میں آگے ہی آگے دور ہی دور جاتا رہوں، اور جہاں شام کو سورج ڈوب جاتا ہے وہاں تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا دوں۔ ہتین کی فتح اس لیے بہت اہم تھی کہ اس سے سلطان ایوبی نے ارض فلسطین کا دروازہ توڑ لیا اور اس میں داخل ہو گیا تھا۔ اتنا وسیع علاقہ لے کر اس کے لیے بیت المقدس کی فتح آسان ہو گئی تھی۔ اس نے اس علاقے کو فوجی مستقر بنا لیا اور بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کی تیاری اور اسلحہ اور رسد ذخیرہ کرنے لگا۔